السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ 10 بج گئے ہیں۔ تمام احباب سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ مختصر سے وقت کے لیے اللہ رسول کی مختصر سی بات کو سن لیجئے، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم پر ان گنت اور بے شمار نعمتیں اور انعامات کیے ہوئے ہیں۔ اگر انسان غور کرے نا تھوڑا سا، تو یقین کیجئے کہ انسان کا دل متاثر ہو جائے اللہ کی نشانیوں سے۔ ایک اللہ ہی تو ہے اس دنیا میں کہ جس سے متاثر ہونا ہے ہمیں، اور ایک اللہ ہی تو ہے کہ جس کی جتنی باتیں کی جائیں، جتنی تعریف کی جائیں، کم پڑ جاتی ہیں، ختم نہیں ہوتی نا۔ تو آج سارے جلدی انشاءاللہ مختصر سی اللہ رسول کی بات کریں گے، جس سے ہوگا کیا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دن بھر کے گناہوں کو معاف کر دیں گے، ہمارے دل میں سکون، سکینہ اور ہم پر رحمتیں انشاءاللہ نچھاور فرمائیں گے، اور بھی بڑے فائدے ہیں۔ اچھا جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے نہیں آ رہی آواز، نہیں آ رہی۔ کیوں نہیں آ رہی آواز؟ ہاں، آواز نہیں آ رہی کیا آپ لوگوں کو؟ آواز نہیں آ رہی؟ نوید یہ دروازہ بند کر دیں۔ اچھا جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ آواز نہیں آ رہی کہ آپ لوگوں کو؟ آ رہی ہے آواز؟ اچھا چلیں، صحیح ہے۔ تو کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ طبیعت آپ لوگوں کی بالکل ٹھیک ٹھاک ہے نا؟ اور 70 مرتبہ استغفار کر لیں تاکہ آپ کے دن بھر کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس دن کے 700 گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو 700 گناہ اگر ہمارے 5 منٹ میں معاف ہو رہے ہیں تو آئی تھنک کہ یہ بہت بڑی اپورچونٹی ہے، ہمیں اس کو گنوانا نہیں چاہیے۔ ٹھیک ہے، اور باقی تھوڑا سا ویٹ کر لیتے ہیں تاکہ سارے آ جائیں انشاءاللہ، تو پھر مختصر سی بات کرتے ہیں۔ آج بڑی امپورٹنٹ بات کرنی ہے میں نے۔ الحمدللہ جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آئی تھنک کچھ نئے لوگ آ رہے ہیں۔ شہزادہ عدنان کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ بھائی کافی پیاری آواز آ رہی ہے۔ اچھا جی، پیاری آواز آ رہی ہے۔ چلے، تمام تعریفیں تو اللہ کی ہیں بھائی۔ سارے لوگ آئی تھنک سو گئے، میں 10 منٹ لیٹ ہو گیا تو چلے گئے۔ انہوں نے یہ سوچا ہوگا کہ آج لائیو تعلیم نہیں ہوگی، ہے نا؟ میری غلطی ہے اس میں اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کرتا ہوں۔ میں ٹائم کی بالکل پابندی نہیں کر پا رہا، لیکن اللہ جانتے ہیں کہ ہم جان بوجھ کے ایسا نہیں کر رہے۔ اور کچھ انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے دنیاوی ضروریات کو جوڑ کے رکھا ہے نا، دنیاوی ضروریات، دنیاوی معاملات بھی دیکھنے پڑتے ہیں، ورنہ تو لوگ تانے دیتے ہیں کہ بس یہ تو اب جو ہے اس کا تو بس ایک ہی کام ہے، اللہ 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 24 گھنٹے، جیسے کہ بس یہی اللہ کو جانتا ہے۔ تو ہونا بھی یہی چاہیے تھا۔ اچھا جی، اللہ پاک آپ کی عمر لمبی کر دے، آمین۔ دعا یہ کرو کہ اللہ تعالیٰ ہماری عمر اور ہماری زندگیوں کو نیک کر دے۔ لمبی لمبی عمریں تو نوح علیہ السلام کی قوم کی بھی ہوا کرتی تھی۔ لمبی عمر سے یاد آیا، ہم کتنی خوش نصیب امت ہے نا۔ آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ پہلے لوگوں کی جو عمریں ہوا کرتی تھی نا، جو ایج ہوا کرتے تھے، وہ کوئی ہزاروں سال ہوا کرتے تھے، اور ان کی جوانیاں کوئی 500 سال، اور ان کے بچپنا پن ان کے کوئی ہزاروں سالوں میں ہوتا تھا نا۔ وہ ایک وقت کے پیغمبر کے پاس ایک بوڑھی عورت آئی اور اس نے شکایت کی نا، اس نے شکایت کی کہ پیغمبر، ہمارے جو بچے ہوتے ہیں وہ جلدی جلدی فوت ہو جاتے ہیں، 500 سال بعد، 1000 سال بعد فوت ہو جاتے ہیں۔ تو چونکہ اس وقت تو ہماری امت نہیں تھی، اس وقت تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف فرما نہیں ہوئے تھے، جیسے کہ میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا
کہ ہم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں، اگر آپ تھوڑی سی ان پہ ریسرچ کریں تو آپ کو پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی زندگی گزارنے کا اتنا زبردست طریقہ اور سلیقہ نہیں سکھایا جیسے کہ اسلام نے ہمیں سکھایا، اور جو نعمت اللہ تعالیٰ نے ہم پہ کی، یقین کرو کوئی بھی اتنا ویل سیٹلڈ ہم سے پہلے نہیں گزرا. اگر رہتے بھی تھے تو ایک عجب سی زندگی تھی ان کی، پہاڑوں میں زندگی تھی، کسی کی جنگلوں میں زندگی تھی، کسی کے میدانوں میں زندگی تھی، یہ ساری چیزیں نا. کوئی بھی اتنا ڈیولپ ایریاز آپ کو نہیں ملیں گے. لیکن اسلام ایک ایسی چیز ہے، اسلام والی زندگی ایک ایسی زبردست زندگی ہے. یقین کریں کہ انسان، وہ کہتا ہے نا کہ انسان کی عقل جو ہے وہ سپرلیٹو ڈگری پہ جا کے ورک کر رہی ہے. بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں، گاڑیاں ہیں، ہوائی جہاز ہیں، پتہ نہیں کیا سے کیا ہے، ٹیکنالوجی ہے. انسان جو ہے کھا پی رہا ہے بس ہر جگہ نا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، یقین کرو. اور یہ کیوں ہے؟ کیونکہ جو پہلے امت ہوا کرتی تھی، پہلے جو لوگ آیا کرتے تھے اس دنیا میں، وہ ایک لمیٹڈ قوم ہوا کرتی تھی. تھوڑی سی ان کی کوانٹٹی ہوا کرتی تھی، تھوڑی سی ان کی تعداد ہوا کرتی تھی، لیکن اکثر ان میں نافرمان ہوا کرتے تھے نا. کوئی بتوں کی پوجا کرتے تھے، کوئی کیا کرتے تھے، کوئی کیا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف ایک نبی، دو نبی، تین نبی، مطلب لمیٹڈ نبی انبیاء کو بھیجا کرتے تھے، کیونکہ تعداد تھوڑی ہوا کرتی تھی. تو جتنی ضرورت اتنی ہی وسائل. تو ان کو وہ سمجھاتے تھے، بعض اوقات ایمان لے آتے تھے، بعض اوقات نہیں لاتے تھے. تو خیر یہ ساری چیزیں، لیکن خوش قسمتی کی بات یہ ہے نا، خوش قسمتی کی بات یہ ہے ہمارے لیے کہ ہماری امت میں نبی تو ایک ہی آیا. کیا نبی؟ تو کسی قوم کے پاس دو دو نبی گئے، کسی کے پاس چار گئے، کسی کے پاس وقتاً فوقتاً آتے گئے اور ان کو سمجھاتے گئے، نہیں مانی تو عذاب آ کے ختم. لیکن اس قوم کی، اس امت کی سب سے بڑی ویلیو کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے؟ یقین کریں آپ خوش ہو جائیں گے. دیکھو ہم نے اپنی ویلیو کو نہیں پہچانا، ہم نے اپنی ویلیو کو نہیں پہچانا. ہم سب وکیل ہیں، ہم سب بڑے عہدوں والے ہیں، ہم سب پائلٹ ہیں، ہم سب انجینئرز ہیں، ہم سب جہاز اڑانے والے ہیں، ہم سب دنیا پہ حکومت کرنے والے ہیں. لیکن ہم نے اپنے آپ کو موچی بنا دیا، ہم نے اپنے آپ کو دودھ بیچنے والا سمجھ لیا، ریڑھی والا سمجھ لیا، اور صفائی کرنے والا سمجھ لیا، اور چوکیدار سمجھ لیا. ہم نے خود اپنی ویلیو کو ڈی گریڈ کیا ہے. ادروائز اللہ تعالیٰ نے جو عزت ہمیں دی ہے، اگر وہ ہمیں پتہ چل جائے اور ہمیں اس دنیا کی حقیقت پتہ چل جائے، اور پھر یہ پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں ہی کو، اسلام کے ماننے والوں کے لیے ہی یہ دنیا بنائی ہے اور خلافت دی ہے، دنیا کی مالداری، دنیا کی حکومتیں مسلمانوں کے ہاتھ میں دی ہے اللہ تعالیٰ نے، تو یقین کرو کہ ہم اپنے آپ کو کچھ فیل کریں. لیکن چونکہ ہماری جو سوچ ہے وہ کافی محدود ہو چکی ہے، کافی محدود ہو چکی ہے. اب خود دیکھ لیں، پہلے جو لوگ ہوا کرتے تھے وہ کیا کرتے تھے کہ اپنے گھر کے علاوہ بھی دوسروں کا، اڑوس پڑوس کا بھی خیر خبر رکھتے تھے. یہاں تک کہ پورے گاؤں میں گشت کیا کرتے تھے، پورے گاؤں میں ایک دوسرے کی خیر احوال پوچھا کرتے تھے. ایسے تھے کہ نہیں ہے؟ اپنے بچوں کو بھوکا سلا دیتے تھے لیکن پڑوسی کے بچوں کو کھانا کھلاتے تھے. یہ ان میں ایک خلوص ہوتا تھا، محبت ہوتی تھی، کہ جن کی وجہ سے دوسرے گھر کے لوگ بھی محبت اور رسپیکٹ ان کو، جیسے کہ ہم کہتے ہیں گیو رسپیکٹ ٹیک رسپیکٹ، وہ والا کلیہ عملاً موجود تھا. لیکن ہم میں اب دیکھیں کہ یہ چیز نہیں رہی. ایک ہی گھر کے لوگ ایک دوسرے کے دشمن ہیں. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ باپ صرف اپنی سوچ کہاں تک رکھ رہا ہے کہ میرے بچے صرف ویل سیٹلڈ ہو جائیں، بس. ہمسایوں کے بچے مرتے ہیں، بھوکے مرتے ہیں، ننگے گھومتے ہیں، ڈزنٹ میٹر، مجھے کوئی اس سے فرق نہیں ہے. میرے بیٹے ویل سیٹلڈ ہو جائیں، باپ کی صرف اتنی سوچ ہے. میرا بیٹا اچھا کھا لے، اچھا پی لے، اچھا پڑھ لے اور اچھی زندگی گزار سکے. جس سے ہوا کیا کہ اتنی تنگی آ گئی گھروں میں، سوچ کے لحاظ سے بھی، وسائل کے لحاظ سے بھی، محبت کے لحاظ سے بھی، خلوص کے لحاظ سے بھی، ادب اور احترام کے لحاظ سے بھی، کہ بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے، بہن بہن سے لڑ رہی ہے، ماں بیٹی سے لڑ رہی ہے، بیٹی ماں کو جواب دے رہی ہے، شوہر بیوی کا جو دشمن ہے، اور بیوی شوہر کی دشمن ہے، نافرمان ہے، ناشکری ہے. یہ ساری چیزیں گھروں کا ماحول ہے، ٹھیک ہے. اور یہ کیوں ہوا؟ یہ کیوں ہوا؟ صرف اور صرف اس وجہ سے کہ جب ہم نے دنیا کو ہی سب کچھ اپنا مقصد سمجھ لیا. تو خیر واقعہ میں آپ کو سنا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہم پر بہت بڑے انعامات کیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ بھی بہت بڑا انعام کیا ہے کہ ہمیں آخری امت میں بھیج دیا، اور ہمیں اتنا ڈیولپ مائنڈ دیا، ڈیولپ کنٹری دی، ڈیولپ ماحول دیا، ٹھیک ہے. تو ایک آئی بوڑھی اماں،
اور وقت کے پیغمبر سے کہتی ہیں کہ میرے بچے تو جلدی جلدی مر جاتے ہیں، 500 سال 800 سال تک کی عمر کو جاتے ہیں، فوت ہو جاتے ہیں. تو آگے سے ان کو پیغمبر رپلائی کرتے ہیں کہ ارے ایک امت ایسے آنے والی ہے، ہمارے بارے میں بات ہو رہی تھی، انٹروڈکشن کروا رہے ہیں. ایک امت ایسی آئے گی کہ ان کی ساری زندگی ہی، تم تو کہتے ہو نا جیسے پیدا ہوتے ہیں مر جاتے ہیں 500 سال 600 سال بعد، لیکن ایک امت ایسی آنے والی ہے کہ جن کی ٹوٹل زندگی 60 سے 70 سال کے ایوریج کے بیچ میں ہوگی. انہی 60-70 سالوں میں یہ لوگ پیدا بھی ہوں گے، یہ لوگ جوان بھی ہوں گے، شادیاں بھی کریں گے، کاروبار بھی کریں گے، کھائیں گے بھی، پیئیں گے بھی، اور مر جائیں گے اور نسلیں بڑھائیں گے. جب اس نے یہ سنا تو بڑی حیرت ہوئی اسے. کہتے ہیں ایسی بھی کوئی امت آئے گی؟ تو کہتے ہیں ہاں ایسی امت آئے گی. تو کہا اس نے پھر اس وقت بڑا ایک تاریخی جملہ کہا تھا کہ کاش کہ وہ وقت مجھے میسر ہو جائے، کہ کاش میں اس امت میں پیدا ہو جاؤں تو میں تو اپنی ساری زندگی ایک سجدے میں ہی گزار دوں. یہ تو ان کے جذبات ہوا کرتے تھے نا. لیکن چونکہ ہم تو سجدوں سے غافل ہیں، ہمیں تو سجدوں کی ویلیو کا پتہ ہی نہیں ہے نا کہ سجدوں میں کیا سکون ہے، کیا سرور ہے. ہمارا سجدہ ہم نے تو صرف فارمیلٹی پوری کرنی ہوتی ہے، زمین سے ٹکریں مارنی، ماتھا ٹیکنا اور بس اٹھک بیٹھک کرنی، سٹ سٹینڈ کرنا. ہماری نمازیں تو یہاں تک رہ گئی ہے. ہمیں تو نماز کی ویلیو کا پتہ ہی نہیں ہے کہ نماز میں ایکچول ہے کیا، ایکچول نماز کہتے کسے ہیں. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں مجھے علی بھائی نماز میں وسوسے آتے ہیں، نماز میں رکھتے بھول جاتے ہیں، نماز میں ایسے، نماز میں ویسے، نماز میں ویسے. تو میرے بھائی اور میری بہن ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، آپ اپنی 24 گھنٹے کی زندگی جیسے گزاریں گے نا ویسے ہی آپ کی نماز ہوگی. لیٹ سپوز اگر آپ کے اعمال نیک ہے، آپ کے دماغ ریلیکس ہے، اللہ کا حکم پورا کر رہے ہیں، دنیا کو اتنی ویلیو نہیں دے رہے جتنی کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، تو جب آپ نماز میں کھڑے ہوں گے تو چونکہ آپ نے 24 گھنٹے کی زندگی اللہ اور اس کے احکامات کے مطابق گزاری ہوگی تو آپ کو نماز میں کیا چیز تنگ کرے گی؟ مین چیز یہ نا، اگر آپ نماز سے زیادہ امپورٹنس اپنے ورک کو دیں گے تو ڈیفینیٹلی نماز کے لیے جب کھڑے ہوں گے تو نماز کیا ہو جائے گی؟ ڈیگریڈ ہو جائے گی، اور اس وقت شیطان آپ کے کام کو کیا کر دے گا؟ اور بڑھا دے گا. تو خیالات کس کے آتے ہیں؟ کہ جو ویلیویبل چیز ہوتی ہے نا، جس کو آپ ویلیو دیتے ہیں اسی کے خیالات دل میں آتے ہیں نا، جس سے آپ محبت کرتے ہیں، جس سے آپ کو نفع ملتا ہے، جس سے آپ کی کوئی لالچ جڑی ہوتی ہے، جس سے آپ کا کوئی مطلب جڑا ہوتا ہے. جیسے کہ وہ ایک شاعر ہے، کہتے ہیں کہ اے مطلب تیرا شکریہ، اے مطلب تیرا شکریہ تو نے جوڑ رکھا ہے لوگوں کو. مطلب ہے تو جڑے ہوئے ہیں لوگ، مطلب نہیں ہے تو کون کسی کا پوچھتا ہے؟ کوئی نہیں پوچھتا. آج کل تو لوگ اللہ سے بھی مطلب سے ہی جڑے ہوئے ہیں، مطلب سے جڑے ہیں نا. اب آپ کہیں گے کہ کیسے؟ میں نے آپ کو کل کہا تھا کہ الفاظ کی گہرائیوں کو جج کرنا سیکھیں، الفاظ کی گہرائیوں میں غوطے لگائیں، الفاظ سے اثر انداز ہونا سیکھیں. اللہ سے کہتے ہیں اے اللہ اولاد دے دے، اے اللہ اولاد دے دے، اے اللہ نیرینا بیٹا دے دے. اللہ تعالیٰ جب بیٹا دے دیتے ہیں مطلب پورا ہو گیا. تو اب اس بیٹے کی پرورش میں نمازیں چھوڑ رہے ہیں. اب اس بیٹے کو نہ یہ سکھا رہے ہیں کہ تمہیں میں نے اللہ سے مانگا ہے، تمہارا ایک رب ہے، تمہارا ایک مالک ہے، تمہارا ایک خالق ہے، تم کچھ بھی نہیں تھے، میں نے تمہیں اللہ سے مانگا، اس نے تمہیں مجھے میری جھولی میں دے دیا، لہٰذا تم بھی اس کے حکم کے پابند ہو، میں بھی اس کے حکم کے پابند ہوں. تم بھی اس کی نافرمانی نہ کرنا، میں تیری ماں ہوں، میں تیرا باپ ہوں، میں بھی اس کے حکم کی نافرمانی نہیں کروں گی یا نہیں کروں گا. لیکن یہ بجائے اللہ کا شکر کرنے کے، اللہ کے تعلیمات ڈائیورٹ کرنے کے، ان کو اویل کرنے کے، یہ خود بھی نمازوں سے غافل اور بچوں کو بھی تنقید چھوڑ دیتے ہیں. مطلب جو پورا ہو گیا. اب ایک انسان ہے بڑا تنگ دست ہے، زندگی بڑی پریشان ہے، پیسے کی کمی ہے، گھر میں مسائل ہے، کرائے جو ہے وہ شارٹ ہو گئے، بل بھی جمع کروانا ہے، کرائے بھی دینے ہیں، بچوں کی اسکول کی فیسیں بھی دینی ہے، ہر طرح سے بیچارہ معاشی لحاظ سے تنگ ہو گیا. حالات آ گئے. حالات تو چونکہ نبیوں پہ بھی آتے تھے، لیکن اس دور پہ اگر تھوڑے سے حالات آ جائیں تو نہیں، اس سے تو برداشت نہیں ہوتا. اب حالات آ گئے تو کیا ہوا؟ اللہ سے مطلب پڑ گیا. اب جب لوگوں کے پاس جاتا ہے تو نا امید ہو جاتا ہے، کسی سے ادھار مانگتا ہے، ادھار نہیں دیا جاتا، اپنوں سے مانگتا ہے، اپنے بھی رسوا کر دیتے ہیں. دوستوں کے پاس جاتا ہے، دوست بھی بہانے بناتے ہیں، بھائی آج میرے پاس نہیں ہے، میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا. ہر جگہ سے جب یہ خالی ہاتھ لوٹ آتا ہے تو جب تھک جاتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے؟ وضو کرتا ہے.
سب سے آخری امید اللہ، سب سے آخری کوشش اللہ، سب سے آخری جو کہتے ہیں نا جس سے کہ آخری بندے کو جو ہم نے ویلیو دینی ہے یا آخری بار جسے ہم نے منہ لگانا ہے، جسے ہم سب سے آخر میں رکھتے ہیں، وہ آج کل اللہ کو رکھا ہوا ہے ہم نے۔ پہلے دنیا کی بھاگ دوڑ کرتے ہیں، پہلے دنیا کی محنتیں کرتے ہیں، پہلے دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں، جب وہاں سے مایوس ہو جاتے ہیں تب اللہ کے پاس آتے ہیں۔ حالانکہ ہونا تو یوں چاہیے تھا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی کوئی مشکل امر پیش آتا فوراً کیا کرتے؟ نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے، 2 رکعت نفل پڑھتے، اللہ سے اپنی حاجت رکھتے، اپنی ضرورت کو پورا کرواتے۔ اور اپنے صحابہ، اپنے فرینڈز کو یہ کہا کرتے تھے کہ بھائی جب بھی کوئی حالات آئیں، جب بھی کوئی پریشانی آئے، جب بھی کوئی تنگی آئے، جب بھی کوئی مصیبت آئے، نماز کے ذریعے سے اللہ سے کنیکٹ ہو جاؤ، نماز کے ذریعے سے اللہ سے کنیکٹ ہو جاؤ، نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد طلب کرو۔ اور صحابہ نے ایسا ہی کیا، اور تاریخ گواہ ہے کہ نماز پہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے بڑے فیصلے کیے ہیں۔ صحابہ نے تو یقین کرے نمازوں کے ذریعے سے اتنی بڑی بڑی فتح حاصل کی ہے، لیکن ان کا یقین تھا نمازوں پہ۔ ہمارا یقین تو پیسے پہ بنا ہوا ہے بھائی، جیب فل ہے تو دنیا کے بے تاج بادشاہ ہے، جیب کنگال ہے تو دنیا میں ہماری کوئی ویلیو نہیں ہے۔ حالانکہ صحابہ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ اخلاق نہیں تھا، نہ ان کی یہ معمول تھے۔ وہ ہر حال میں اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے، اگر جیبیں خالی ہیں تب بھی اللہ، اگر جیبیں فل ہیں تب بھی اللہ، اگر دولت کے پہاڑ انباڑ ان کے سامنے ہیں تب بھی اللہ، اور اگر کھانے کو ایک وقت کی روٹی بھی نہیں ہے تب بھی اللہ۔ یہ ان کے مزاج ہوا کرتے تھے۔ لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم ایک بظاہر تو اپنے آپ کو مسلم کہہ رہے ہیں نا، ہم یہ کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں، ہم نے مرنا ہے، دنیا ٹمپریری ہے، سب چیزیں چھوڑ کے جانی ہے، ماں کو چھوڑنا ہے، باپ کو چھوڑنا ہے، بہن کو چھوڑنا ہے، بھائی کو چھوڑنا ہے۔ یہ صرف کہتے رہتے ہیں، مانتے نہیں ہیں۔ یہ ہمارا یقین نہیں ہے۔ ہم یہ بھی کہتے ہیں ہمارا ایک اللہ ہے، وہ ہمیں کھلاتا ہے، جب کوئی خوشی ہوتی ہے ہاں الحمدللہ، جھوٹ بولتے ہیں، یقین نہیں ہے، غلط یقین سے کہتے ہیں یہ لوگ۔ ہم جو کہتے ہیں ویسے ہے نہیں۔ ایک طرف تم کہتے ہو کہ یار اللہ بہتر کر دے گا، تو پھر دوسری طرف مایوس کیوں ہو جاتے ہو؟ پھر صبر کرو نا، اللہ کی بہتری کا انتظار کیوں نہیں کرتے؟ اسماعیل علیہ السلام کو جب حکم ہوا، ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا نا کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ نے اپنے بیٹے سے کہا میں نے تو ایسا خواب دیکھا، اب نبیوں کے خواب تو سچے ہوتے ہیں۔ تو بیٹے نے کہا کہ بھائی اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ آپ مجھے ذبح کریں تو اب کر گزریں ابا جان، آپ انشاءاللہ مجھے صابر پائیں گے، صبر کرنے والے پائیں گے، میں نافرمانی نہیں کروں گا، مجھے لے جائیں، اللہ کا حکم پورا کریں۔ اب اسماعیل علیہ السلام دیکھو چھرے کے نیچے ہیں، اور نہ چہرے پہ کوئی ایسا تاثر ہے، نہ ڈر ہے، نہ خوف ہے، کیونکہ اس کے دل میں یقین تھا بھائی ایک ہی زندگی ہے، اللہ کے لیے قربان ہو رہی ہے، بس بات ختم۔ جب زندگی کا مقصد ہی اللہ ہو جائے تو پھر مرنا اور جینا برابر ہو جاتے ہیں بھائی۔ لیکن جب دنیا سے محبت پیدا ہو جاتی ہے پھر مرنے سے خوف آتا ہے، پھر مرنے کی باتیں بھی سننا پسند نہیں کرتا انسان۔ پھر مرنا، جیسے کہ ہم اگر کہہ دیں نا موت، تو اسے جیتے جی وہ مر جاتا ہے، اس کی ٹانگیں کانپنے لگ جاتی ہے۔ لیکن جس کے لیے موت اور زندگی برابر ہو جائے، دنیا کی حقیقت اس کے سامنے کھل جائے، اللہ کو وہ صحیح لفظوں میں پہچان جائے کہ اللہ ہے کون، تو پھر مرنا اور جینا سیم ہے یار۔ جی کر اللہ کی عبادت کرنی ہے، مر کے اسی کے پاس جانا ہے، سیم، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ تو چھری کے نیچے لٹایا گیا، اب چھری گردن پہ رکھ دی، اف تک نہ کیا، چلا بھی دی، لیکن اللہ کا فیصلہ کہاں آیا؟ عین آخری وقت پہ، جب کہتے ہیں کہ انسان کی برداشت ختم ہو جائے، وہاں پہ۔ تو اللہ کے تو ایسے کبھی کبھار ایسے فیصلے بھی کرتے ہیں۔ تو اگر تم کہتے ہو کہ میرا معاملہ اللہ کے سپرد، تو پھر صبر بھی کیا کرو، پھر آخری سٹیج تک جایا کرو، پھر اپنے نتیجے پہ فکر مند ہونے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جب ایک کام آپ اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں تو پھر وہ جو فیصلہ ہوتا ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے، اب اس پہ یقین کرنا ہوتا ہے۔ لیکن یہ تو نہیں ہوتا نا کہ زبان پہ اللہ اللہ اور دل میں رام رام، یہ بھی تو نہیں ہے کہ نماز بھی پڑھوں اور گانے بھی سنوں، تو پھر تو نماز میں وسوسے ہی آئیں گے، نماز جاندار تو نہیں ہوگی، نماز پہ فیصلے تو نہیں ہوں گے، نماز پہ مسائل تو حل نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، میرے بندو مجھ سے
نماز صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرو۔ اب جب اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھ سے مدد حاصل کرنی ہے تو نماز کی طرف آؤ، مجھ سے اپنی التجا کرو، میں مدد کروں گا، تو اب نماز ویسے ہوگی تو ہماری مدد ہوگی نا۔ ہم جب نماز پڑھیں گے، کیا آپ جو نمازیں پڑھتے ہیں، کیا آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں؟ میں تو آج تک نہیں کہہ پایا۔ یقین کریں، میں نماز پڑھتا ہوں، میرا دل تو سیٹسفائیڈ نہیں ہو پاتا کہ یار میں نے کوئی نماز پڑھی ہے۔ ہم تو جب نماز پڑھتے ہیں تو کھڑے تو مسجدوں میں ہوتے ہیں، ہاں، اور بالکل سامنے محراب ہوتا ہے، سامنے اللہ کا اتنا بڑا نام بھی لکھا ہوتا ہے، اور یہ سوچ کے کھڑے ہوتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن نہ ہماری زبان ہمارا ساتھ دیتی ہے، نہ ہمارا خیالات ہمارے ساتھ دیتے ہیں۔ ہم تو یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ ہم نے رکعتیں کتنی پڑھی، جہاں پہ تشہد کرنا تھا کتنے سجدے کیے، یہ ساری چیزیں۔ یہ کیوں ہے ایسا؟ موبائل یوز کرتے ہوئے تو ہم نہیں بھولتے، او ہو میں نے تو انسٹاگرام اوپن کرنا تھا، غلطی سے فیس بک اوپن ہو گیا، او ہو میں نے تو واٹس ایپ پہ جانا تھا، غلطی سے فیس بک پہ آ گیا۔ موبائل یوز کرتے ہوئے تو کبھی انسان نہیں بہکتا، ہاں، دکان کھولتے ہوئے بھی تو کبھی انسان نہیں بہکتا، غلطی نہیں ہوتی اس سے، او ہو میں نے تو اپنی دکان کھولنی تھی، میں نے تو کسی اور کی دکان کھول دی، ایسا تو کبھی نہیں ہوتا۔ اب اگر کہیں جا رہے ہیں، کسی حسین سفر پہ جا رہے ہیں، تو آپ سے راستہ بھی نہیں بھولا جاتا، یار میں نے تو لاہور جانا تھا، میں کراچی کیسے آ گیا، میں نے کراچی جانا تھا، لاہور کیسے آ گیا۔ دنیا کے معاملات اتنے زبردست طریقے سے مینٹین کر رہا ہے انسان، ہر چیز ویل سیٹلڈ ہو کے دکھائی دے رہی ہے، پرفیکٹ ہے، 100% ہو رہی ہے، لیکن جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں یاد ہی نہیں ہوتا رکھتے کتنی بڑی۔ کیوں؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ دکان کی 70 آئٹمیں بیچ رہے ہیں، اور 70 آئٹموں کے نام بھی پتا، کام بھی پتا، ورک بھی پتا، کوالٹی بھی پتا، رنگ بھی پتا، پیکنگ بھی پتا، پرائس بھی پتا، پرچیزنگ بھی پتا، سیل آؤٹ کا بھی پتا۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ ہم یہ سمجھ لیں کہ نماز میں ہمیں اس لیے وسوسے آتے ہیں کہ ہم ویک ہیں، ہمارا دماغ ٹھیک نہیں ہے، ہاں، ہم جو ہیں وہ ہمارا دماغی توازن تھوڑا سا خراب ہے، ہمیں اپنی سوچوں پہ کنٹرول نہیں ہے۔ تو مجھے بتاؤ، جب وہی دکان میں تم بیٹھے ہوتے ہو اسی دماغ کے ساتھ، تو کیسے تم 70 آئٹموں کو بیچ لیتے ہو؟ کیسے زبردست طریقے سے تمہاری یہ کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ پیسے بٹوروں، گاہک کے ساتھ میٹھی زبان، گاہک کو کیسے امپریس کرنا ہے، وہ سارا تمہیں آ جاتا ہے۔ کمپیوٹر پہ کیسے لیجر بل ایڈ کرنے ہیں، کیسے مینٹین کرنا ہے، کیسے سٹاف برقرار رکھنا ہے، اتنا بڑا پروسیس تم کر لیتے ہو، لیکن جب اسی دماغ کے ساتھ اور اسی جسم کے ساتھ تم مسجد کے اندر آتے ہو یا گھر کے اندر جانماز پہ کھڑے ہوتے ہو اللہ کے سامنے، تو 4 رکعت کی نفل یا 4 رکعت کی فرض نماز کا تمہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں کیا نہیں پڑھ رہا۔ یہ کیا ہے؟ یہاں پہ اپنا موازنہ کر لیں کہ آپ کا دل جو ہے وہ دنیا سے بہت ہی زیادہ جڑ چکا ہے۔ اگر آپ کو نماز میں ہی سکون نہیں مل رہا، اللہ کے ذکر میں ہی سکون نہیں مل رہا، نماز تو سب سے بڑا ذکر ہے اللہ کا۔ آپ نماز میں کیا پڑھتے ہیں؟ آپ کو آج تک یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ نماز کا مطلب کیا ہے، مجھے نہیں پتا، لیکن سیکھا تب پتہ چلا۔ ہمارے گھر والوں کو نہیں پتا، یہاں تک کہ خدا کے بندو، تم لوگ نان مسلمز کی بات کرتے ہو، تم لوگوں کے مسلمانوں کو کلمہ نہیں آتا۔ ہم بلوچستان کے علاقے میں گئے تو وہاں پر کیا ہوا کہ ایک مسجد میں ہماری تشکیل ہوئی، 3 دن ہم نے وہاں رہنا تھا، وہاں کے آس پاس جتنے بھی قبائل تھے ان کے پاس جانا تھا۔ تو ایک کے پاس گئے، بکریاں چرا رہا تھا، تقریباً کوئی 60 70 80 سال کا بابا تھا، وہ 80 سال کا بابا تھا۔ میں نے ان کے کہا السلام علیکم، ان کی زبان چونکہ مجھے نہیں آتی تھی لیکن میرے ساتھ ایک ٹرانسلیٹر موجود تھا۔ میں نے کہا ہم اسلام آباد سے آئے ہیں آپ سے دین کی نسبت سے ملنے، اور مسجد میں اللہ رسول کی بات ہوگی، آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ بڑے پیار محبت سے کہا، اپنا بڑا سمجھ کے، تو منتیں کی میں نے ان کی۔ تو آگے سے انہوں نے مجھے یہ رپلائی کیا، یہ میں نے خود اپنی آنکھوں، ان گنہگار آنکھوں اور ان گنہگار کانوں سے سنا ہے۔ وہ بابا جی کہتے ہیں کہ مجھے تو نماز آتی ہی نہیں ہے، اور 60 70 سال کی زندگی، ان کی داڑھی بھی سفید، ان کے بال بھی سفید، اور آج دیکھو وہ ہاتھ میں ڈنڈا پکڑ کر اللہ کے جانوروں کو چرا رہا ہے، بھیڑ بکریوں کو چرا رہا ہے، اور اتنے سخت علاقے میں پہاڑوں پہ اتنی اونچی اونچی چٹانوں پہ چڑھ رہا ہے، لیکن آج تک ایک چھوٹی سی نماز اس کو نہیں آئی۔ پھر جب کلمہ سنا گیا، کلمہ نہیں آیا۔ یہ کتنی ایک ذلت کی بات ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم لوگوں کو مسلمان کریں گے، اور ہمارے اپنے مسلمان آج کل بھول گئے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔
بھول گئے کہ ہم اس دنیا میں حکومت کرنے آئے ہیں، بھول گئے کہ ہم اسلام کو غلبہ دینے آئے ہیں، بھول گئے کہ ہم نے اپنی ایک تاریخ بنانی ہے، ہم نے تلواروں کی کھن کھن پہ جو ہے وہ رقص منانا ہے۔ لیکن آج کا نوجوان گانوں پہ ناچنا گانا سیکھ گیا۔ آج کا نوجوان یقین کرو لڑکیوں پٹانوں کو اور لڑکوں کو پارکوں میں لے جانے کو اپنی بہت بڑی ہنرمندی سمجھ رہے۔ خدا کی قسم یہ سب دھوکہ ہے، یہ سب انلیگل ورکس ہیں، یہ سب عزت جانے والے کام ہیں، بغیرتوں والے کام ہیں۔ یقین کرو اس میں کوئی عزت نہیں رکھی۔ ارے آج نوجوان یار اپنے صحابہ کی تاریخ تو پڑھو، خدا کے بندو اپنی صحابیات کی تاریخ تو پڑھو۔ حضرت خنسا کا قصہ تو پتہ ہے نا آپ لوگوں کو، کیسی عورت ہوا کرتی تھی، 4 بیٹوں کو میدان جنگ میں لے کے گئیں۔ کتنے؟ 4 نوجوان بیٹے کو۔ تم لوگوں کے بیٹوں کو تو تھوڑی سی چوٹ آتی ہے، تم لوگوں کے تو دل پھٹ جاتے ہیں، ان کو تو مہنگے مہنگے ڈاکٹر اور ہسپتالوں کے معائنے کرواتے پھرتے ہو۔ خدا کے بندو تم لوگ تو ایک دن بیٹا کیا گھر سے کیا غائب ہو جائے تم لوگ تو پوری پولیس اسٹیشن کو سر پہ اٹھا لیتے ہو۔ اولاد کی محبت نے تو تم لوگوں کو اندھا کر دیا ہے۔ اور یہ ایک ماں ہے جس نے 4 بیٹوں کو اپنے سینے کا دودھ پلایا، ان کو نوجوان کیا اور ان کو دین کی تعلیمات دی، ان کے لیے ان کو یہ سکھایا کہ بھائی تمہاری زندگی کا مقصد اللہ کے لیے لڑنا مرنا شہید ہونا ہے۔ شروع سے ہی ان کی بچپن کی جب موقع آیا تو 4 بیٹوں کے ساتھ حضرت خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ ان کی بلند درجے عطا فرمائے، جنت الفردوس میں گئی میدان جنگ میں، اور جاتے ہوئے اپنے بیٹوں کو کیا کہتی ہے؟ کیا تاریخی الفاظ ہیں یار۔ ایک ماں اپنے بیٹے سے کہتی ہے کہ میرے بیٹو میں نے اس دن کے لیے تم لوگوں کو پالا تھا، میں نے اس دن کے لیے تم لوگوں کو پالا تھا کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھوں تم لوگوں کی شہادت کو یا تم لوگوں کی فتح کو، ٹھیک ہے؟ جاؤ اور ان کے لشکروں کے اندر سے جا کے صفیں چیر دو ان کی۔ یہ ماں ایک جذبات بتا رہے ہیں ان کو، بیٹوں کی بھی پھر بہادری۔ اور ہماری مائیں کیا کرتی ہیں؟ بھائی 1 کلو ٹماٹر تو لے آنا، آلو لے آنا، پیاز لے آنا، بس انہی چیزوں میں ہماری زندگی ہے بھائی۔ جو مڈل کلاس لوگ ہیں اور جو تھوڑے ہائر کلاس کے لوگ ہیں، بیٹا وہاں پہ گرمی ہے، یہاں پہ اے سی میں آ جاؤ، بیٹا یہ چینل نہیں دوسرا چینل لگا لو، بیٹا ہم شاپنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، آپ کو کچھ چاہیے تو نہیں؟ نہیں مما۔ یار یہ ساری چیزیں ہیں۔ ہمارے نوجوانوں کو انڈے اور بریڈ کھلا کھلا کے نا ان کو پیٹو بنا دیا ہے، ان کو پیزے اور برگر اور شوارما ٹھونس ٹھونس کے نا ان کی ساری قابلیت اور صلاحیتوں کو آگ لگا دی ہے ہمارے گھر والوں نے۔ ہمارے اندر نہ وہ مردانگی رہی، نہ وہ شجاعت نہیں، نہ وہ ہمت رہی، نہ وہ دین کے لیے کٹنے مرنے کے جذبات رہے۔ ہم نے یونیورسٹیوں میں اپنے اولادوں کو بھیج بھیج کے خدا کی قسم مردوں کو نہ مرد بنا دیے اور عورتوں کو مرد بنا دیے۔ عورتیں جیسے جی چاہے رہ رہی ہیں اور مرد عورتوں کے غلام بنے پھر رہے ہیں۔ ایک لڑکی کو پٹھانے کے لیے اپنی مردانگی کو چھوڑ دیتے ہیں۔ او بھائی تو مرد ہے، خدا کے بندے، تیرے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تو 1 سے نہیں تو 4 لڑکیاں گھر لا، اور تو ایک لڑکی کے پیچھے عاشق بنا پھرتا ہے، نہ ملے تو چرسی ہو جاتا ہے، بھنگی ہو جاتا ہے، سگریٹ چھینکنے لگ جاتا ہے۔ یہ کون سی مردانگی ہے؟ اسے تم لوگ مردانگی کہتے ہو؟ یہ تو پاگل پن ہے۔ تم نہ ملی تو سولی پہ لٹک جاؤں گا، تم نہ ملی تو مر جاؤں گا، تم نہ ملی تو میں گاڑی کو 120 اور 180 کی سپیڈ پہ چلا کے جاؤں گا اور وہ کھڈے کے نیچے۔ ابے جا یار، جا کے دوبارہ ایک دفعہ پیدا ہو کے آ، اور اللہ سے اس دفعہ مانگی کہ اللہ اس دفعہ جب دنیا میں پیدا کری تو کوئی مرد کا بچہ پیدا کری۔ یہ کوئی مردانگی نہیں ہے۔ اور لڑکیوں سے یہ دیکھو، یہ لڑکیوں نے اپنے آپ کو بنا کیا دیا یار۔ تو میں اسی لیے تو یہ مثال دے رہا ہوں، یہ حضرت خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضرت خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں گئی، بیٹوں کو نصیحت کر رہی ہے کہ میں نے اے بیٹو اس دن کے لیے تمہیں پیدا کیا تھا، اس دن کے لیے تمہیں جوان کیا تھا، آج جاؤ جاؤ ہمت دکھاؤ۔ ایک بیٹا جاتا ہے لڑتے لڑتے مر جاتا ہے، دوسرا بیٹا جاتا ہے لڑتے لڑتے شہید، تیسرا جاتا ہے لڑتے لڑتے شہید، چوتھا جاتا ہے لڑتے لڑتے شہید۔ پھر کیا کہتی ہے؟ سجدہ کرتی ہے، اللہ کا شکر ادا کرتی ہے، خوش ہوتی ہے کہ چلو قیامت کے دن میں اس حال میں اللہ سے ملوں گی، میں فخر کے سامنے اللہ کے سامنے آؤں گی کہ اللہ میں 4 نوجوان بیٹوں کی میں 4 شہیدوں کی ماں ہوں۔ کیا کہوں گی؟ میں 4 شہیدوں کی ماں ہوں۔ ایسے جذبات ہیں تم لوگوں کے؟ ایسے جذبات ہمارے نہیں ہیں بھائی، ہم نہیں بنا پائے، دوسرے نہیں بنا پائے۔ ہمیں تو بس فیڈر دے دو، بس بونویٹا پلا دو، ہارلیکس پلا دو، اسی سے ہمارا قد بڑھے گا۔ او یار
وہ چھوڑ دو یہ نازک مزاج، دین کی تاریخ کو پڑھو، اپنے آپ کو ایک انسان بناؤ۔ انسان سمجھتے ہو انسان کسے کہتے ہیں؟ انسان کسے کہتے ہیں؟ میں کیوں کہتا ہوں انسان بناؤ؟ جب تک آپ کے طور طریقوں میں اللہ کے احکامات اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے اور ان کا مزاج اور ان کا دین نہیں آئے گا، آپ انسان نہیں ہیں۔ آپ میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ مجھ میں اپنے آپ کو بھی مخاطب کر رہا ہوں۔ لیٹ سپوز اگر میری زندگی کا مقصد صرف کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، بچے پیدا کرنا، بچوں کی پرورش کرنا، جاب کرنا، واپس آنا، کھیلنا کودنا، اور جہاں دل کیا چلا گیا، جہاں دل کیا واپس آ گیا، اگر صرف یہی زندگی کا مقصد ہے نا، تو آپ کو مبارک ہو، آپ انسان کے نالے کے بالکل بھی لائق نہیں ہیں، کیونکہ یہی وہ چیزیں ہیں جو جانور بھی کرتے ہیں۔ اگر ایک ماں اور ایک باپ یہ سمجھتا ہے کہ میری جو ذمہ داری ہے وہ صرف اولاد کو پیدا کرنا ہے، ان کی اچھی تربیت کرنی ہے اور قوم کو بہت ایک سلجھے ہوئے بیٹے اور بیٹیاں دینی ہے، بس یہ میری بہت ایک نیک کام ہے، تو آپ غلط ہیں۔ آپ سے اچھی پرورش مرغی اپنے بچوں کی کرتی ہے۔ جا کے ایک مرغی کے بچے کو ٹچ تو کرو، آپ کے پیچھے دوڑے گی۔ آپ سے اچھی پرورش کوے کرتے ہیں اپنے بچوں کی۔ ایک کوے کو پکڑو، سر پہ پورا جہان اکٹھا ہو جاتا ہے، ٹائیں ٹائیں کرتا ہے، دماغ کھا جاتا ہے۔ بچوں کی پرورش کرنا، ایسی پرورش نہ کرو۔ پرورش کرنی ہے تو پھر ذرا وہ کہتے ہیں نا کہ مردوں کی مردوں والی اور عورتوں کی عورتوں والی پرورش کرو۔ ان کو بچپن ہی سے سکھاؤ کہ ہمارا ایک اللہ ہے، ہمارا ایک اللہ ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ صرف اس کو بلوانا نہیں ہے، اس کو سلوانا نہیں ہے، بس یہ نہیں کہ ہم نے بس کانوں میں اذان دے دی، جب بچہ بولنے سیکھ گیا تو ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھوا دیا اور پھر جو ہے اسکول بھجوا دیا، ہمارا امتحان پورا ہو گیا۔ بالکل بھی نہیں۔ بچوں کی پرورش کرنی ہے تو شروع دن سے کرو کہ بیٹے یاد رکھنا کہ جب بھی زندگی میں، تاریخ میں تمہارے سامنے کوئی ایسا مرحلہ آئے کہ ایک طرف اللہ اور اس کے رسول ہو اور دوسری طرف تمہاری ساری زندگی اور ساری دولتیں اور شہرتیں اور عزتیں، ہر چیز داؤ پہ لگ جائے، تو اے بیٹے قربان کر دینا یہ ساری دنیا اپنے اللہ کے ایک حکم کو پورا کرنا۔ اپنے اللہ کے ایک حکم کو ٹوٹنے مت دینا، چاہے تمہارے پورا خاندان ہی کیوں نہ تباہ ہو جائے۔ لیکن یہ دیکھو نا، یہ وہ چیز ہوا کرتی تھی جو صحابہ اپنے بچوں کو کرواتے تھے، تیار کرتے تھے۔ یار تغرل تم لوگ دیکھ رہے ہو، یہ کیا پیغام دیتا ہے؟ صرف ان سے انٹرسٹ نہ لو نا، اس سے بھی کچھ سیکھ لو۔ یہ جو ڈرامہ رات دن دیکھتے رہتے ہو بہت فیمس ہو چکا ہے، تو سیکھو تو صحیح۔ ان کی بچوں کی پرورش دیکھو، ان میں یہ دیکھو کہ جو برا کرتا ہے ان کا انجام کیسے ہوتا ہے، ان میں یہ دیکھو کہ یہ ان کے لیے اللہ پہلے ہے یا دنیا پہلے ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ لیکن نہیں، ہم نہیں سیکھتے۔ ہمیں گاڑی چاہیے بھائی، ہمیں ممی ڈیڈی بننا ہے، ہمیں بس اونچے سٹیٹس بنانے ہیں، ہمیں اونچے گھر بنانے ہیں، ہمیں ڈبل روٹیاں کھانی ہیں، ہمیں مکھن اور بریڈ کھانے ہیں، ہمیں بڑے مال سے، گیگا مال، سینٹورس مال سے شاپنگ کرنی ہے۔ ہاں، یہ زندگی ہے۔ ہمیں ناچنا گانا ہے، ہمیں فالورز بنانے ہیں، ہم نے انسٹاگرام پہ فیمس ہونا ہے، ہم نے یوٹیوب پہ سبسکرائبر زیادہ کرنے ہیں، ہم نے دنیا میں اپنی ایک پہچان بنانی ہے، اور اس پہچان بنانے کے لیے چاہے میں ناچوں، چاہے میں سر توڑوں، چاہے میں میک اپ آرٹ کروں، چاہے میں اپنے جسم کو بالکل برہنہ کر دوں، چاہے میں اپنی حیا کی چادر کو اتار دوں، ڈزنٹ میٹر، میں نے بالکل نہیں سوچنا، لیکن بس مجھے فیم چاہیے۔ اگر یہ کنسیپٹ اور یہ عقیدہ دل میں ہے تو بڑا سخت معاملہ ہے، یہ بڑا سخت معاملہ ہے، یقین کرو۔ جلد سے جلد اس بات کو دل میں بٹھا لو کہ اپن قریب اللہ سے ملنے والے ہیں۔ ایک تیار ہو جاؤ، ایک اللہ کے پاس جانے والے ہو، اور ایک اللہ کے پاس کھڑے ہوگے، اور اللہ ایک سے پوچھے گا، ایک سے سوال کرے گا۔ یہ جو زندگی بھی تم لوگ گزارتے ہو، آج صبح اٹھے، آنکھیں کھولی، کیا کیا تم لوگوں نے، کہاں گئے، کیا بولا، کس کی غیبتیں کی، کون سا گناہ کیا، موبائل میں کس کو میسیجز کیے، کس سے کال پہ باتیں کی، کیا پلانز بنائے، کیا تھاٹس بنائی، سب اللہ تعالیٰ نے ریکارڈ کر لیا۔ سب، ایک ذرہ برابر سوچ بھی آپ کی اللہ سے مخفی نہیں ہے، چھپی نہیں ہے۔ اللہ ایسی ذات ہے۔ اب اس دن کی، اگر آپ کل مر جاتے ہو، اب بھی مر جاتے ہو،
تو آپ نے ابھی تک جتنی بھی زندگی گزاری ہے اور جیسی گزاری ہے، اور اس دن کو بھی شامل کر لو کہ صبح جب تم لوگ اٹھے تھے اور اب تک جو معاملات تم لوگوں نے طے کیے ہیں اور جو تم لوگ کرتے رہے ہو، چاہے اچھا کیا برا کیا، اللہ سب پوچھے گا، اور یہ اللہ تم لوگوں کو رپلائی کر کے دے گا. جیسے ایک چیز ہوتی ہے نا، آپ ریکارڈ کرتے ہیں ویڈیو میں، ویڈیو اسکرین ہوتی ہے نا، کسی فنکشن میں جاتے ہو آپ کا بھائی موجود نہیں ہوتا، لیکن آپ وہ فنکشن سارا موبائل میں ریکارڈ کر کے بھائی کے پاس لے آتے ہو اور بھائی کو دکھاتے ہو، تو آپ کو وہی منظر دوبارہ دیکھنے کو ملتا ہے. تو آپ کی ایک ایک چیز ریکارڈڈ ہے، اور ایسی زبردست ریکارڈنگ سسٹم ہے نا، ایسی زبردست کتاب ہے نا کہ جب کافر لوگ دیکھیں گے نا، جب کافر لوگ اور نان مسلم لوگ، بلکہ ہر انسان یار، جب مرنے کے بعد اسے اپنی زندگی ایسے کھلی کتاب کی طرح دکھائی جائے گی، اور جب یہ ایک ایک صفحہ کر کے اپنا ایک ایک دن دیکھے گا کہ ہاں میں نے فلاں دن یہ کیا تھا، میں تو بھول گیا تھا، ارے یہ بھی یہ نوٹ ہے اس میں، ارے یہ بھی اللہ نے لکھ لیا، ارے یہ بھی، ارے یہ بھی، ارے یہ بھی، اس پہ تو میں نے توقع ہی نہیں کی، ارے اسے تو میں نے کچھ اتنی ویلیو ہی نہیں دی تھی، کیا یہ بھی نہیں چھوڑا. تو اس دن یہ آواز آئے گی کہ یہ کیسی کتاب ہے بھائی، جس نے ہمارے کسی عمل کو چھوڑا ہی نہیں، نہ کسی چھوٹے عمل کو چھوڑا، نہ کسی بڑے عمل کو چھوڑا، سارا ہی لکھ دیا. اس دن پتہ چلے گا کہ ہم نے اپنی زندگی کیسے گزاری ہے. انبیاء علیہ السلام جب آتے تھے تو لوگوں کے دلوں میں سب سے پہلے جو تھے نا، مرنے کا ڈر پیدا کرتے تھے، دنیا سے بے رغبتی پیدا کرتے تھے، دنیا کو عارضی بتاتے تھے، ختم ہو جانے والی چیز بتاتے تھے، زندگی کی سانسوں کو رک جانے والی چیزیں بتاتے تھے، اور آخرت جو آنے والی ہے، مرنے کے بعد کی زندگی کا یقین دلایا کرتے تھے. تو جب جن لوگوں کو یقین آ جاتا تھا نا، جو لوگ مان جاتے تھے، جو لوگ جسے کہتے ہیں کہ انسان کے بچے تھے، آج کل تو ہم انسان کے بچے نہیں ہیں، کیونکہ ہمارے پاس نصیحتوں کی کمی نہیں ہے، ہر بندہ عالم بنا ہوا ہے، ہر بندہ ہمیں سمجھانے میں پڑا ہوا ہے، ہر بندہ کسی نہ کسی کوشش میں لگا ہے کہ کیسے میں نماز پڑھنے والا بن جاؤں، کیسے میں اچھے اخلاق والا بن جاؤں، کیسے میری زندگی ٹھیک ہو جائے. یہ دوسرے بندے کی کوشش ہے جو وہ ہم پہ کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، لیکن ہم کان نہیں دھرتے. یاد رکھنا، آپ کو دو طرح کے لوگوں سے، اب دیکھو یہ بات پتہ نہیں کہاں سے نکل گئی، لیکن یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اس کو میں نے خود نوٹ کیا ہے، میں نے اس لیے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. آپ کی یہ جو زندگی ہے نا، اب جتنی گزر گئی وہ تو گزر گئی، جتنی بچی ہے آگے، کل پرسوں ترسوں، آپ کے سامنے دو کیٹیگری کے لوگ آئیں گے، دو قسم کے لوگ ہوں گے، آپ کے فرینڈز میں سے، آپ کی فیملی میں سے، آپ کے پڑوس میں سے، آپ کے یونیورسٹی گیدرنگ میں سے، کالج فرینڈ میں سے، کلاس میٹس میں سے، سول میٹس میں سے، جو بھی آپ سمجھ لو جن کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے. آپ کو دو طرح کے ماحول ملیں گے. ایک وہ لوگ ہوں گے جن کا آپ سے کوئی لالچ نہیں ہوگا، آپ سے کوئی پیسوں کی لالچ نہیں ہوگی اس کی، اور وہ آپ کو ایسی باتیں بتائیں گے کہ جن کی حقیقت آپ کو نظر نہیں آئے گی. لائک وہ یہ کہیں گے یار مر جانا ہے، آپ کہیں گے یار کیا مر جانا ہے، کیا مرنے کی باتیں کرتے ہو. کچھ لوگ کہیں گے یار نماز پڑھنی ہوتی ہے، کچھ لوگ نصیحتیں کریں گے آپ کو، کچھ لوگ یہ کہیں گے یہ آپ میں برائی ہے اس کو آپ چھوڑ دیں، کچھ لوگ آپ کی منتیں کریں گے، کچھ لوگ آپ کا اچھا سوچیں گے، آپ کو اچھی ایڈوائزز دیں گے. لیکن وہ بیچارے کیا ہوں گے نا کہ وہ بڑے سادہ مزاج کے لوگ ہوں گے، سادہ مزاج کے لوگ ہوں گے، وہ اتنے ایڈوانس نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے، اور وہ عجیب عجیب باتیں کریں گے. لائک ان کے ساتھ جب بھی بیٹھو گے نا تو وہ اللہ رسول کے کانسیپٹ کو پکڑ لیں گے. وہ ایسے کیٹیگری کے لوگ ہوں گے. اور عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب ایسی کیٹیگری کے لوگوں میں ہم جیسے ایڈوانس لوگ بیٹھتے ہیں نا، جو دنیا سے جن کے دل متاثر ہوتے ہیں، جن کو دنیا کی خوشیاں چاہیے، دنیا کی دولتیں چاہیے، دنیا کی شہرتیں چاہیے، جینس پینٹ والے ہوتے ہیں، تھوڑے سے براڈ مائنڈڈ والے ہوتے ہیں، اوپن مائنڈڈ، اوپن مزاج، لبرلزم والے، ایسے لوگ جب ان لوگوں میں بیٹھتے ہیں نا تو ان کی حقیقی باتیں ان پر اثر نہیں کرتی. یہ لوگ ان کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، حالانکہ وہ ان کے سب سے بڑے خیر خواہ ہوتے ہیں نا. اب خیر خواہی کسے کہتے ہیں؟ خیر خواہی کسے کہتے ہیں مجھے بتائیں. ایک دوست ہے، آپ کو 10,000 کی ضرورت ہے، اس نے آپ کو 10,000 دے دیے، یہ اس نے آپ کے ساتھ ایک خیر خواہی کی ہے، ٹھیک ہے. آپ نے اس سے کہا او تھینک یو سو مچ، یو آر سو ڈیم، جو ہے یہ فلا 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 فلا، ٹھیک ہے. یہ بھی ایک خیر خواہی ہے. آپ کے پاس کپڑے نہیں ہیں، کسی دوست نے لا کے آپ کو کپڑے دے دیے، یہ بھی اس نے خیر خواہی کی.
آپ کو بھوک لگی تو آپ کے کسی دوست نے آپ کو کھانا کھلا دیا، یہ بھی ایک خیر خواہی ہے، ٹھیک ہے. آپ کی کوئی پرابلم ہے، پریشانی ہے جو نہیں سولو ہو رہی، سامنے سے آ کے کوئی سولو کر دیتا ہے، یہ بھی اس نے بہت بڑی خیر خواہی کی. لیکن مجھے بتائیں کہ جس دوست نے آپ کو کھانا کھلایا 2 گھنٹے بعد آپ کو پھر بھوک لگ گئی، اس کی خیر خواہی تو ختم ہو گئی. جس دوست نے آپ کو 10,000 روپے دیے، آپ مہینہ 10,000 روپے کے بعد پھر محتاج ہو گئے، پھر محتاج ہو جائیں گے 10,000 روپے کے، اس کی بھی خیر خواہی ختم ہو گئی. اب جس دوست نے آپ کو کپڑا دیا تھا نیا، اب مہینہ پہننے کے بعد وہ بھی پرانا ہو گیا، آپ پھر سے محتاج ہو گئے، اس کی خیر خواہی بھی ختم ہو گئی. اب ایک بیچارہ ہے کہ جو بڑا سادہ سا ہے، شریف سا ہے، کسی سے فضول بات نہیں کرتا، بالکل سادہ ہے، نہ زیادہ پیارا ہے، نہ خوبصورت ہے، نہ زیادہ فیشنیبل ہے، نہ زیادہ ایجوکیٹڈ ہے. لیکن اس نے آپ سے ایک دفعہ کہا تھا کہ آؤ میری بہن، آؤ میرے بھائی، میرے ساتھ ایک نماز پڑھ لو. کیا کر لو؟ نماز پڑھ لو. اور آپ نے اس کے کہنے پہ نہ چاہتے ہوئے بھی چلو نماز پڑھ لی، ٹھیک ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ اس نے جو آپ کے ساتھ خیر خواہی کی، یعنی جو اس نے آپ کو نماز پڑھا دی، بظاہر تو اس کا ریوارڈ نہیں ملتا نا. جب آپ نماز پڑھتے آپ کو کوئی پیسے نہیں ملتے، جب آپ نماز پڑھتے آپ کو کوئی چیز نہیں ملتی. لیکن اس نے آپ کے ساتھ کیا خیر خواہی کی؟ ایک حدیث ہے فضائل اعمال میں لکھی ہے کہ جو شخص جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑتا ہے تو وہ جہنم میں 2,88,00,000 سال جلے گا. کتنا؟ 2,88,00,000 سال ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑنے والا جہنم میں جلے گا، خواہ وہ اسے بعد میں ادا بھی کر لے، یعنی قضا بھی پڑھ لے. بھائی جان بوجھ کے کیوں چھوڑی؟ اٹس مین کہ اس نے تمہارے ساتھ اتنی بڑی خیر خواہی کی ہے کہ جس نے تمہیں ایک نماز پڑھا دی کہ اس نے تمہیں جہنم کی آگ میں 2,88,00,000 سال جلنے سے بچا لیا. کس کی خیر خواہی بڑی ہوئی؟ نماز پڑھانے والے کی نا. تو ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جو آپ کو سمپل سی باتیں کریں گے، اللہ رسول کی باتیں کریں گے، اور آپ ان کی طرف کان نہیں دھریں گے، آپ ان کی باتیں آپ کو عجیب لگیں گی. لیکن یہ اس دور میں عجیب لگیں گی. خدا کی قسم مرنے کے بعد آپ کو ان کی ایک ایک بات یاد آئے گی. آپ ایک ایک بات کو سن کر یاد کر کے اتنا پچھتائیں گے، اتنا پچھتائیں گے نا کہ آپ اپنے ہاتھ جو ہے نا پچھتاوے سے، ناخنوں سے کھانا شروع کریں گے اور آپ پورا ہاتھ کھا جائیں گے اپنے دانتوں سے، آپ کو پتہ نہیں چلے گا. ایسی پچھتاوا، وہ کہتے ہیں نا ایسا پچھتاوا ہوگا قیامت کے دن کہ کاش میں یہ کر لیتا، کاش میں وہ کر لیتا، کاش میں ایسے کر لیتا، کاش میں یہ کر لیتا. یہ کاش آپ اتنا کریں گے نا وہاں پہ، میں بتا نہیں سکتا آپ کو. اور خدا کی قسم میں لکھ کے دیتا ہوں کہ تم لوگوں میں سے، ہم لوگوں میں سے جو بھی یہ سانسیں لے رہا ہے، ایک ایک اللہ کے پاس جائے گا، کوئی بھی نہیں بچ سکتا. یہ کوئی دھاندلی سسٹم نہیں ہے، ووٹنگ سسٹم نہیں ہے کہ اس میں جو ہے اللہ کی نظر سے کوئی چھپ جائے گا، بچ جائے گا، یا ختم ہو جائے گا، یا جس کا حساب ہی نہیں ہوگا. آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے آنے والے انسانوں میں ایک بھی انسان اللہ سے چھپ نہیں سکتا، جن میں آپ بھی ہوں گے، جن میں آپ کے گھر والے بھی ہوں گے. وہ نسلیں جو ختم ہو چکی ہیں، آپ کے دادا پردادا، اور وہ جو 7-10 نسلیں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے نام کیا ہے، ان کی قبریں کہاں ہیں. خدا کی قسم قیامت کے دن ان کو بھی آپ اپنے سامنے پائیں گے، اور آپ ان کو دیکھیں گے کہ ان کے چہروں پر ایک عجب سا خوف ہوگا، اور آپ بھی ہوں گے ان میں. تو یہ ساری چیزیں، یہ ایسی کریٹیکل سچویشن ہے، ایک ایسی حقیقت ہے. خدا کی قسم آج تو ہمیں اس کے بارے میں سننا بھی ہم گوارا نہیں کرتے سننا یار، کہ کوئی ہمیں قیامت کی باتیں بتائے. یہاں پہ میں ایک 3 گھنٹے کی مووی چلا دوں نا، زبردست سی مووی چلا دوں، خدا کی قسم نوجوان تو ٹس سے مس نہ ہو، ایک سین بھی مس نہ کرے. یہاں پہ تم لوگ میرے ویورز دیکھو 300+ نظر آئے، اور ایسے جم کے بیٹھے کہ 3 گھنٹے گزرنے کے بعد بھی وہ لوگ کہیں گے اس کا نیکسٹ ایپیسوڈ لگاؤ، نیکسٹ سیزن لگاؤ. یہ ہوتا ہے دنیا سے انسپریشن، یہ ہوتی ہے دنیا سے محبت. دنیا کی چیزوں میں ایسے گر جانا کہ غفلت غفلت غفلت، آخرت بالکل تباہ. ہاں
تو یہ ساری چیزیں ہیں. مقصد کیا ہے ان باتوں کا؟ مقصد کیا ہے؟ ہم روزانہ یہ باتیں کرتے کیوں ہیں؟ ہم کیوں آخرت آخرت، موت موت، اللہ اللہ، رسول رسول، قبر حشر، آخرت جنت دوزخ، کیا ہے یار ان میں؟ کچھ نہیں ہے، دیکھا جائے گا. میں بھی تو ایسے کہہ سکتا ہوں، آپ بھی ایسے، بہت سارے لوگ ایسے کہتے ہیں. لیکن نہیں نا، ہمارے پاس وقت نہیں ہے نا، ہمارے پاس وقت نہیں رہا نا. بہت شارٹ وقت ہے، خدا کی قسم وقت نہیں ہے. ورنہ ہم یہ کہہ سکتے تھے کہ یار چلو آج نہیں، کل صحیح، کل نہیں پرسوں صحیح، پرسوں نہیں مہینے بعد صحیح، چلو اس کے لیے دعا کر لیتے ہیں. ارے نہیں نا، بس نا. اب وقت بہت تیزی سے جا رہا ہے نا، مہنگائی بھی جا رہی ہے تیزی سے، پیٹرول کی قیمتیں بھی اوپر ہو رہی ہیں، ہر حالت اتنی تیزی سے بدل رہی ہے. لوگ دھوکے بھی جلدی جلدی کھا رہے ہیں، لوگوں کی اصلیت بھی جلدی جلدی آ رہی ہے سامنے، لوگوں کو نقصان بھی جلدی جلدی ہو رہا ہے، لوگوں کے پاس پیسے بھی جلدی جلدی آ رہے ہیں، زندگی کی سانسیں بھی جلدی جلدی گزر رہی ہے. تو ہم ہدایت کو لینے میں اتنے سست کیوں ہیں بھائی؟ وہ خزانہ کہ جس کو دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ جو بھی ہدایت کا طلبگار ہے میں اسے ہدایت دوں گا، میں اسے محروم نہیں کروں گا ہدایت سے. تو ہم اس کو لینے میں اتنے سست کیوں ہیں؟ اچھا ہدایت تو ہمیں آلریڈی ملی ہوئی ہے نا. سب سے بڑی ہدایت تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے. اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہے. اب انہی الفاظ کو دل میں بٹھانا ہے. اللہ خالق، اللہ مالک، اللہ رازق، اللہ نے بنایا، اللہ ہی مٹائے گا، اللہ ہی موت دے گا، اللہ ہی مرنے کے بعد زندہ کرے گا. میں جو کچھ کرتا ہوں اللہ دیکھتے ہیں، میں جہاں جاتا ہوں اللہ ساتھ جاتے ہیں، میرے ہر عمل سے اللہ بخوبی واقف ہیں، اللہ میرے ساتھ ہیں، اللہ کے علم سے میری کوئی عمل چھپی نہیں، میری کوئی بات مخفی نہیں. 7 زمینیں 7 آسمان مل کر بھی اللہ سے میری چھوٹی سی سوچ نہیں چھپا سکتے. اندھیرے اگر 70 گنا زیادہ ہو جائے، 70 گنا بڑھا دیا جائے، لاکھوں گنا بڑھا دیا جائے، میں اللہ کی نظر سے نہیں چھپ سکتا، میں اللہ کی صفت سے نہیں چھپ سکتا، میں اللہ کی ذات سے نہیں چھپ سکتا. یہ باتیں کب سیکھیں گے بھائی؟ ہم ان باتوں کا یقین کب دل میں لائیں گے؟ اللہ کو ہم اللہ کب سمجھیں گے؟ کل پرسوں ترسوں میں تو زندگی جا رہی ہے قبر کی طرف. ہو سکتا ہے کل جنہوں نے ہماری لائیو اٹینڈ کی تھی آج ان میں سے ایک کم ہو گیا ہو. کل 60-70 لوگ تھے، آج دیکھو اس سے کم ہو گئے، کل اور کم ہو جائیں گے، کل اور کم ہو جائیں گے، کرتے کرتے سب چلے جائیں گے. کل مجھے ایک فالوور کا میسج آیا کہ ہمارے کزن فوت ہو گئے. اس دن ہمارے ایک فالوور کا میسج آیا ہماری ماں فوت ہو گئی. اس دن ایک میسج آیا ہمارے فلاں فوت ہو گئے. روزانہ ڈیلی بیسس پہ دعا کریں دعا کریں. ارے ٹھیک ہے جو چلے گئے اللہ ان کی مغفرت کریں، لیکن ہم تو زندہ ہیں، ہمارے پاس تو موقع ہے بھائی. ہماری زندگی اتنی نیک تو نہیں ہے، ہم کوئی اتنے دودھ کے دھلے تو نہیں ہیں. ہماری زندگی میں کتنے گناہ ہیں ذرا سوچے تو صحیح. اب ہر بندہ ذرا سوچے کہ وہ کیا کیا گناہ کرتا ہے. اس موبائل کو ذرا غور سے دیکھیں، 80% گناہ تو ہم اس موبائل میں کرتے ہیں. لوگوں کی زندگیاں حرام اس موبائل سے ہو رہی ہیں. اور پھر اپنے اخلاق پہ غور کریں کہ ہم اپنی ماں سے کتنی بدتمیزی سے بات کرتے ہیں، اپنے باپ سے کتنی بدتمیزی سے بات کرتے ہیں، اپنے بہنوں کو کیسے اگنور کرتے ہیں، بھائیوں کو کیسے دھکے دیتے ہیں، ہمسایوں کے پہ وہ کتنا چیختے چلاتے ہیں. ہم دیکھو تو صحیح، اپنے اندر غور تو کریں. ہم کتنی گندی فلمیں دیکھتے ہیں، ہمارے کتنے ریلیشنز ہیں، ہمارے لڑکیوں کی موبائل میں کتنے لڑکوں کے نمبر ہیں اور کتنے لڑکوں کے موبائل میں کتنی لڑکیوں کی نمبر ہیں. یہ سارے گناہ کے کام ہیں جو کہ ہمیں شیطان نے خوشنما کر کے دکھائے ہیں. شیطان یہ کہتا ہے کہ کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، یہ ایویں ہی ہے، چلتا ہے، سب چلتا ہے. یہ تو شیطان کا سب سے بڑا تیر ہے. اس تیر کے ہم شکار ہیں. گناہ فیل نہیں ہو رہا. لڑکا لڑکی سے باتیں کر. ابھی مجھے ایک فالوور کا میسج آیا، یقین کریں میرے تو زمین کے وہ جو کہتے ہیں نا ٹانگوں کے نیچے سے زمین کھسک گئی ہو، ایسا ہوا. مجھے آیا میرے بھائی کہ میں ایک لڑکے سے محبت کرتی ہوں، اور وہ لڑکا جو ہے وہ مجھ سے شادی سے پہلے وہ کام کرنے کی خواہش رکھتا ہے کہ جو شادی کے بعد کیا جاتا ہے. اب یہ سوچیں ہیں، یہ بن رہے ہیں، کیوں بن رہے ہیں؟ ہمارا فیملی سسٹم. یار جو لڑکا تم سے محبت کے دعوے کر رہا ہے، جو تمہیں عزت بنانا چاہتا ہے، جو تم سے نکاح کی باتیں کر رہا ہے، وہ تمہاری نکاح سے پہلے ہی عزت اچھالنا چاہتا ہے. یہ کیسی محبت ہے؟ پھر کہتے ہیں علی بھائی آپ صرف اسی پہ باتیں کرتے ہیں، آپ اسی پہ باتیں کرتے ہیں، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ. محبت تو بڑی پاکیزہ چیز ہوتی ہے، آپ محبت کو ایکسپلین تو کریں، وہ کریں. تو میں نے کب کہا کہ محبت گندی ہوتی ہے؟
محبت تو اللہ نے بھی اپنے رسول سے کی، رسول نے اپنی امت سے کی، صحابہ نے اپنی بیویوں سے کی، بیویوں نے صحابہ سے کی۔ محبت تو وہ ہوتی ہے جو ماں اپنے بیٹے سے کرتی ہے، بیٹا اپنے ماں باپ سے کرتا ہے، بہن بھائی سے کرتی ہے، بھائی بہن سے کرتا ہے۔ محبت تو یہ ہوتی ہے۔ نہیں جانتے محبت کو؟ محبت کی ایکسپلینیشن نہیں پتہ آپ کو؟ محبت تو وہ ہوتی ہے کہ سامنے ایک مرغی آگ میں جل رہی ہے، تمہارے دل میں ایک رحم پیدا ہو رہا ہے، اس مرغی کو بچانے کے لیے اپنا سب کچھ بھول جاتے ہو، پانی لاتے ہو، پتہ نہیں کہاں سے اس مرغی کو بچاتے ہو۔ ایک کتا ہے، وہ بھونک رہا ہے گلی میں، تمہیں پتہ ہے کہ وہ بھوکا ہے اور بھوک سے اور پیاس سے اس کی زبان باہر نکلی ہے، تمہارے دل میں اللہ تعالیٰ ڈالتے ہیں کہ جاؤ کسی کسائی کی دکان سے ایک ہڈی لا کے اس کے سامنے رکھو۔ محبت تو اسے کہتے ہیں۔ یہ محبت ہے نا بھائی۔ کیا محبت کی ایکسپلینیشن آپ کو نہیں پتا؟ ماں درد سے چلا رہی ہے، اسے دانہ نکلا ہوا ہے، اس کے پیر میں درد ہے، اس کے سر میں درد ہے، آپ اس کے سرانے بیٹھتے ہیں، ماں کا سر دباتے ہیں۔ محبت تو اسے کہتے ہیں۔ ایک لڑکی ہے، آپ کو اچھی لگتی ہے، آپ عزت دار طریقے سے ان کے گھر رشتہ بیچتے ہیں، وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں، اسے اپنے گھر لاتے ہیں، اس کی خواہش کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، اس کی ہر جائز خواہش کو پوری کرتے ہیں، اس کا خیال رکھتے ہیں، اس کے کام میں ہیلپ کرتے ہیں۔ محبت تو اسے کہتے ہیں۔ اور بھائی یہ کون سی محبت ہے جو نکاح سے پہلے ہی کپڑے اتارنے کی ڈیمانڈ اور شرط رکھ دے؟ اسے تم محبت کہتے ہو؟ لعنت تو ایسی ہزار محبتوں پہ۔ تو اسی محبتوں نے تو ہمیں بگاڑا ہے۔ محبت تو وہ ہوتی ہے کہ رات کو سو رہے ہیں۔ محبت کسے کہتے ہیں؟ نیند ہے، سردیوں کی راتیں ہیں، بستر ہے، گرم ہے، مزہ آ رہا ہے بستر میں، مزید سونے کا دل کر رہا ہے، ٹھیک ہے، رات کے 2 بجے اپنی نیند قربان کی، اپنے بستر سے نکلے، سردی میں وضو کیا، جانماز بچھائے، دل نہیں چاہ رہا، پھر بھی اللہ کے سامنے اٹھے اور قیام کیا، رکوع کیا، سجدہ کیا، اللہ سے دعائیں مانگی۔ ارے محبت تو اسے کہتے ہیں بھائی۔ آئی لو یو کو تو محبت نہیں کہا جاتا، آئی لو یو ٹو کو تو محبت نہیں کہا جاتا، آئی لائک یو، آئی مس یو، اس کو تو محبت نہیں کیا جاتا۔ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، کہ آپ کو مجھ پہ بھروسہ نہیں ہے؟ اچھا، تو یہ کون سی محبت ہے؟ یہ کون سا بھروسہ ہے؟ کس بھروسے کی بات کرتے ہو؟ تو یہ مزاج چھوڑو بھائی، اللہ کے بندو، ہم اللہ کے ہیں، اللہ ہی کے لیے ہمارا جینا مرنا ہے، اللہ ہی کے لیے ہم اس دنیا میں آئے ہیں، اور یقین کریں کہ اسی اللہ کے پاس ہم نے جانا ہے۔ کوئی پہلے چلا گیا، کوئی بعد میں جائے گا، کوئی جانے والا ہے، کسی کا کل کا ملاقات کا دن ہے، کسی کا پرسوں ہے، کسی کا ترسوں ہے، جانا تو ایک ہی جگہ پہ ہے نا۔ اب اگر اسی اللہ سے کہ جس اللہ کے پاس ہم نے جانا ہے، اگر دنیا میں ہی غفلتیں کریں، اس اللہ سے کہ جس سے ہم بھاگ ہی نہیں سکتے اور پھر بھی بھاگنے کی کوشش کریں، وہ اللہ جو ہم سے محبت کرتا ہے، جو ہمیں عزت دیتا ہے، جو ہمیں کھلاتا ہے، پلاتا ہے، سلاتا ہے، جگاتا ہے، رلاتا ہے، ہنساتا ہے، اگر اسی اللہ کو ہم اگنور کر دیں، وہ اللہ جس کے ہاتھ میں دنیا اور آخرت کی ساری بادشاہی ہے، وہ اللہ کہ جس کا اقتدار بھی کامل ہے، جو نیند سے پاک، بھوک سے پاک، جو عظمتوں والا، جو عزتوں والا، جسے کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے، اگر اس اللہ کو ہم اگنور کریں گے تو ہم سوچیں تو صحیح کہ ہم کتنی بڑی ذات کو اگنور کر رہے ہیں۔ اگر ایک شخص نماز پڑھنے نہیں جا رہا تو اٹس مین کہ اللہ نے اس بندے کو ملاقات کے لیے بلایا اپنے، اور اس نے اللہ کی ملاقات سے ہی انکار کر دیا۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں نا۔ ایک انسان ہے، جب اسے یہ پتا ہوگا کہ پرائم منسٹر میرے گھر آ رہا ہے، یا پرائم منسٹر نے مجھے جو ہے وہ ملاقات کے لیے بلایا ہے، تو یہ مفاد کے لیے بھی بھاگے گا، دوڑے گا، اور اپنے سارے کام آگے پیچھے، یہاں تک کہ اگر ماں کا جنازہ سامنے پڑا ہو، یہ ماں کے جنازے کو بھی چھوڑ دے گا، پرائم منسٹر سے ملنے کی خواہش رکھے گا، پرائم منسٹر کی دیے ہوئے ٹائم کے مطابق یہ اس کے ساتھ بات کرنے کو پہنچے گا۔ لیکن اللہ جو سارے پرائم منسٹروں کا بھی بادشاہ ہے، سارے حکومتوں کا بھی مالک ہے، ساری دنیا کا بھی مالک ہے، جب اس کی طرف ہمیں بلایا جاتا ہے تو ہمیں اپنے چھوٹے کام بھی اتنے بڑے بڑے کر کے دکھائی دیتے ہیں کہ جیسے کہ بس دنیا کے سب سے ضروری کام تو یہی ہے۔ یہ ہوتا ہے دنیا سے دل لگ جانا، یہ ہوتا ہے دنیا سے محبت کرنا، یہ ہوتا ہے دل میں دنیا بسا کے اس دنیا سے جانا۔ تو بھائی ایسی سچویشن اور ایسی کنڈیشن اگر آپ کے دلوں کی ہے تو سوچیں، فکر کی بات ہے، آپ بھی فکر کریں، میں بھی فکر کروں، آپ کے پاس بھی ایک دل ہے، میرے پاس بھی ایک دل ہے، اپنی کوتاہیوں سے تو ملے نا۔
ایک بندہ ہے وہ بیمار ہے اور وہ یہ کہے کہ نہیں میں بیمار نہیں ہوں، میں ٹھیک ہوں، میں ٹھیک ہوں، میں ٹھیک ہوں، تو وہ اس کی بیماری بڑھے گی، نہ کہ وہ اگر علاج کے لیے تیار نہیں ہوگا، ڈاکٹر کے پاس نہیں جائے گا، میڈیسن نہیں لے گا، احتیاطی تدابیر استعمال نہیں کرے گا، تو ڈیفینیٹلی وہ چھوٹی بیماری بڑھ کر اس کی موت کا سبب بنے گی۔ تو آج اگر اللہ سے ایک چھوٹی سی اور تھوڑی سی غفلتیں ہیں ہماری، اگر آج ہم ایک نماز پڑھتے ہیں دوسری نہیں پڑھتے، تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ اگر ہم نے 5 نمازوں کی محنت نہیں کی، اللہ سے مانگی نہیں، سٹرگل نہیں کی، تو ایک سے بھی جائیں گے۔ اگر آج ہم یہ تھوڑا بہت سچ بول لیتے ہیں اور 100 میں سے 70% جھوٹ بولتے ہیں، تو اگر جھوٹ بولتے رہے تو یہ 30% بھی ختم ہو جائے گا۔ تو بیماری کو بڑھایا نہیں جاتا، بیماری کا علاج کیا جاتا ہے۔ اور اس وقت ہمارے دل بیمار ہو چکے ہیں، ہمارے دلوں میں دنیا آ چکی ہے، اور دنیا کی بیماری سب سے بڑی بیماری ہوتی ہے، جو کہ اگر دل میں بس جائے تو اس کا صرف ایک ہی علاج ہوتا ہے کہ دنیا کی محبت کو جلد سے جلد دل سے باہر نکال کے دور پھینکو، اور اللہ کی عظمت، اللہ کی نورانیت، اللہ کی بڑائی اور اللہ کی معرفت اور اللہ کی نشانیوں پر غور کر کے اللہ کی محبت کو، اللہ کی ذات کو اپنے دل میں بٹھاؤ، تاکہ یہ دل کیا ہو، یہ دل زندہ ہو جائے۔ ابھی ہماری مثال مردہ کی سی ہے، ہم نہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، نہ ہم اللہ کے احکامات پہ ویسے آتے ہیں کہ جیسے آنے کا حق ہے۔ یقین کریں ہم مسلمان ہیں، لیکن ہم نے اپنی ویلیو نہیں سمجھی ابھی تک۔ تو ہمارے پاس موقع ہے، گولڈن چانس ہے، یقین کریں مرنے سے پہلے۔ آپ نے آج کے دن جتنے بھی گناہ کیے ہیں کر لیے ہیں، کوئی بات نہیں، ڈزنٹ میٹر، ہو گئے، انسان ہے، گناہ ہوں گے، صفت ہے ہمارے اندر گناہوں کی۔ لیکن آج کے گناہوں کے بارے میں کم سے کم اتنا تو سوچیں کہ میں کل نہیں کروں گا۔ اگر آپ آج کے گناہوں سمیت ہی سو جاتے ہیں تو صبح یقین کریں آپ ارادہ بھی نہیں کرتے، معافی بھی نہیں مانگتے، اللہ سے رجوع بھی نہیں کرتے، نفس کی شکایت بھی اللہ سے نہیں کرتے، تو کل آپ اس سے ڈبل گناہ کریں گے۔ تو یہ کنڈیشن تو کم سے کم اپنے اندر چینج کرو۔ اللہ سے قریب نہیں ہو تو کم سے کم اللہ کی مان نہیں سکتے تو کم سے کم اللہ کی نافرمانی بھی مت کرو۔ تو یہ ساری چیزیں امید ہے کہ آپ کوشش کریں گے انشاءاللہ، اپنی زندگیوں پہ غور کریں گے نا انشاءاللہ۔ بتائیں مجھے، اپنی زندگیوں کو بدلنے کی کوشش کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ ہاں، جن باتوں کو سنا آپ نے، کیا صرف سنانے تک ہی رکھیں گے یا عمل بھی کریں گے؟ عمل کریں گے نا انشاءاللہ؟ ہاں، میرا دل کہہ رہا ہے کہ آپ عمل کریں گے انشاءاللہ، اپنی زندگیوں پہ غور کریں گے، اپنے گناہوں کو ایکسیپٹ کریں گے، اپنی غلطیوں کو ایکسیپٹ کریں گے، اپنے اللہ سے جتنی بھی کی ہوئی غفلت ہے اس پہ شرمندہ ہو کے اللہ سے معافی مانگیں گے۔ ہاں، دیٹس لائک اے گڈ فالوورس، یہ ہوتے ہیں اچھے لوگ، ماننے والے، جو سنتے ہیں تو کہتے ہیں کہ سمعنا وطعنا، اے اللہ ہم نے سن لیا، ہم نے مان لیا، بس جتنی زندگی گزر گئی وہ گزر گئی، جتنی زندگی رہتی ہے وہ انشاءاللہ اس کی ہم پوری کوشش کریں گے کہ اس میں کوئی غفلت نہ ہو، اس میں کوئی گناہ نہ ہو، اس میں کوئی اللہ کی نافرمانی کا کام سرزد نہ ہو جائے۔ ہمیں انشاءاللہ اپنی باقی جتنی بھی زندگی ہماری بچی ہے، چاہے وہ 1 دن ہے، چاہے وہ 2 دن ہے، چاہے وہ 3 دن ہے، چاہے وہ 1 مہینہ ہے یا سالوں ہے، ہم نے آج ہی سے یہ ارادہ کرنا ہے کہ آگے کی جتنی بھی زندگی ہے پچھلی پہ توبہ کرنی ہے، پچھلے پہ آنسو بہانے ہیں، اور آگے کی زندگی کو ویسے ہی ٹھیک گزارنا ہے کہ جیسے قرآن، اللہ اور اس کے نبی نے بتایا ہے۔ ٹھیک ہے، کریں گے نا کوشش انشاءاللہ، گھر والوں پہ بھی محنت کریں گے نا انشاءاللہ، اللہ کی محبت دل میں بٹھائیں گے، اللہ کی عظمت کو، اللہ کی معرفت کو۔ چلو آج اللہ کے بارے میں تھوڑا سا جان لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ میں نے کل ایک چیز پہ غور کیا، میں وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کر لیتا ہوں نا۔ اب یہ ارادے ٹوٹنے نہیں چاہیے جو ارادے آپ نے کیے ہیں، ٹھیک ہے؟ آج ہر بندہ، چلو آج ایک سبق کرتے ہیں، میں کمنٹ آن کرنے لگا ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ نے مجھے صرف اتنا کہنا ہے کہ میں نے آج سے یہ گناہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ میں لیٹ سپوز کہتا ہوں کہ مجھ میں کیا گناہ، اچھا ویٹ، شروعات میں خود سے کرتا ہوں۔ ہاں،
میں سم ٹائمز مذاق میں نا مجھ سے میرے منہ سے جھوٹ نکل جاتا ہے، تو میں آج سے یہ پکا نیت کرتا ہوں انشاءاللہ. اب نیت کر رہا ہوں نا، یہ نہیں کہ میں انسان سے فرشتہ بننے کو کہہ رہا ہوں کہ بس مجھ سے اب بالکل نہیں، میں بالکل سچا اور صادق اور امین بن جاؤں گا، لیکن نیت تو کروں نا، اللہ کو رائے تو ظاہر کروں. میں دل سے یہ نیت کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں جھوٹ نہیں بولوں گا. آپ کیا کریں گے؟ چلیں صرف ایک کمنٹ کرنا ہے، صرف ایک ہی کمنٹ کرنا ہے، اور آپ نے کہنا ہے کہ آج کے بعد ہم یہ نہیں کریں گے. جی میں وہ پڑھوں گا انشاءاللہ جلدی. پھر ایک گناہ چھوڑنا ہے ڈیلی بیسس پہ. ہم نے اب یہ روٹین سٹارٹ کرنی ہے کہ اپنا ایک گناہ چھوڑنا ہے، اور جس گناہ کو چھوڑنے کی نیت کر لیں، کل اگر وہ ہو جاتا ہے تو ہمیں یاد آنا چاہیے کہ ارے یہ تو میں نے چھوڑنے کا ارادہ کیا تھا، تو فوراً استغفار کرنا ہے. جی بتائیں آپ نے کون سا گناہ چھوڑنا ہے؟ انشاءاللہ حذیفہ، انشاءاللہ نہیں، اپنا بتائیں کہ میں یہ ارادہ کرتا ہوں کہ آج سے میں، اچھا چلو یہ بھی ٹھیک ہے، روزانہ کی بیسس پہ میں خود ہی آپ کو بتاؤں گا کہ آج کے بعد یہ گناہ چھوڑنا ہے. تو آج کا جو گناہ ہم نے چھوڑنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے جھوٹ نہیں بولنا. ٹھیک ہے، جھوٹ کسے کہتے ہیں؟ میں نیت کرتی ہوں کہ آج کے بعد کسی سے اونچی آواز میں بات نہیں کروں گی انشاءاللہ آج سے نماز قضا نہیں کروں گی. گڈ ہو گیا بھائی. میں سانگز نہیں آج سے نہیں سنوں گی، مس سمرہ کہتی ہیں بالکل گڈ ہو گیا. آج کے بعد میں آج نفس سے شکایت نہیں کروں گا انشاءاللہ، بہت گڈ ہو گیا. میں آج سے میں انشاءاللہ نماز قضا نہیں کروں گا، بہت اچھی بات ہے. اللہ تعالیٰ استقامت دے، اللہ تعالیٰ قبول کرے. آپ کا ایک کمنٹ خدا کی قسم اللہ پڑھ رہے ہیں، اور آپ کا دل کے ارادے کو بھی اللہ دیکھ رہے ہیں. جو جس کیفیت کے ساتھ بھی ہے نا، اللہ اس کو ضرور اس گناہ کو چھوڑنے کی کیا کہتے ہیں توفیق دیں گے. میں ارادہ کرتی ہوں کہ میں غصہ نہیں کیا کروں گی. ام حبیب کہتی ہیں جی اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں استقامت دے. اچھا جی معاذ کہتے ہیں بھائی بھول سے بھی کسی کو گالیاں نہیں دوں گا انشاءاللہ. بالکل گڈ ہو گیا. یاد رکھنا جو گالی دیتا ہے وہ اللہ کی نظر سے گر جاتا ہے. آج کے بعد جھوٹ نہیں بولوں گا انشاءاللہ. گڈ ہو گیا. یاد رکھیے گا کہ جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو رحمت کے فرشتے، اس کے منہ سے ایسی بدبو جاری ہوتی ہے کہ رحمت کے فرشتے اس سے دور چلے جاتے ہیں. اچھا انشاءاللہ بھائی اپنی زبان پر قابو رکھوں گی. گڈ ہو گیا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بتایا ہے کہ عورتیں زیادہ تر اپنی زبانوں کی وجہ سے جہنم میں جاتی ہیں. اچھا جی نماز ٹائم پر پڑھوں گی. قرآن کی ایک بہت بڑی آیت ہے اور وہ یہی ہے کہ جو مومنین کی صفات بتائی گئی ہیں اس میں سے یہ بھی ہے کہ وہ اپنے ٹائم پر نماز پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے. میں نیت کرتی ہوں کہ آج سے غصے میں کچھ برا کرنا اور بولنا نہیں کروں گی انشاءاللہ. آپ کو مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے قرآن میں ایک آیت بھی نازل کی ہے، والکاظمین الغیظ، جو لوگ غصے کو پی جاتے ہیں، والعافین عن الناس، لوگوں کی خطاؤں کو معاف کر دیتے ہیں، واللہ یحب المحسنین، اللہ ایسے احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. آپ کو اس کے بدلے میں اللہ کی محبت ملے گی. آج سے نماز قضا نہیں کروں گی اور کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گی، اور نہ ہی ممی ڈیڈی کی. ویری گڈ ہو گیا عزیفہ. یہ آپ کو میں بتا دوں کہ فرمایا کہ میں نے تمہاری امت پر 5 نمازیں فرض کر دی ہیں. حدیث قدسی ہے، جو شخص بھی ان 5 نمازوں کو اچھے طریقے سے خشوع خضوع کے ساتھ اور اپنے اوقات پر پڑھے گا، اللہ تعالیٰ خود اس کی ذمہ داری لیتا ہوں کہ اس شخص کو میں جنت میں داخل کروں گا. اللہ کی ذمہ داری. السلام علیکم فرام انڈیا. وعلیکم السلام. جی آج سے جھوٹ بھی نہیں بولوں گی، بہت اچھی بات ہوگی. میں نیت کرتا ہوں اپنی نظروں میں حیا لاؤں گا اور کچھ برے الفاظ نہیں کروں گا انشاءاللہ. آپ کو مبارک ہو. فرمایا کہ جب ایک نوجوان لڑکا یا لڑکی راستے سے گزر رہے ہیں اور اس کے سامنے سے ایک نامحرم آتا ہے، اور جب یہ نامحرم کو دیکھتا ہے اور اللہ کے ڈر کی وجہ سے اپنی نظروں کو جھکاتا ہے، پھر اٹھاتا ہے، پھر جھکاتا ہے، پھر اٹھاتا ہے، پھر جھکاتا ہے، اللہ اس کوشش پر اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اور اس کے لیے جنت میں ایک حور کا بندوبست کر دیتے ہیں. ویری گڈ ہو گیا. میں آج ارادہ کرتی ہوں کہ میں اللہ کے بتائے ہوئے رستے پر چلوں گی انشاءاللہ، اور کامیاب ہی وہی شخص ہے جو اللہ کے بتائے ہوئے رستے پر چلے. ٹائم پر نماز پڑھوں گی، بہت اچھا ارادہ ہے. اللہ تعالیٰ سب کا جو ہے یہ ارادہ قبول فرمائے. نماز کو پختہ کروں گا انشاءاللہ. یہ ہوئی نا بات، نماز کو پڑھنا نہیں ہے، صرف نماز کی روح کو پہچاننا ہے. نماز ایکچول میں ہے کیا، نماز کے معنی کیا ہے، نماز کہتی کیا ہے،
نماز کی ان ڈیپتھ کیا ہے، نماز میں سکون کیسے حاصل کرنا ہے، نماز کے الفاظ کیا ہیں، ان چیزوں پہ محنت ہے۔ انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ اچھی باتیں کرنے کی نیت کرتی ہوں، بری بات زبان سے بھی نہیں بولوں گی، بہت اچھی بات ہے۔ میں اپنے آپ سے، ماں باپ سے اچھا سلوک کروں گی، ویری گڈ ویری گڈ۔ فرمایا جس سے والدین راضی ہوتے ہیں اس سے اللہ راضی ہوتے ہیں، جس سے کہتے ہیں ہاں مجھے ایک حدیث سے آگی کہ اللہ کی رضا والد کی رضا میں ہے، اور والد کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح ماں کے بارے میں تو بہت ساری چیزیں ہیں۔ فون میں انٹرسٹ نہیں رکھوں گی انشاءاللہ آج سے۔ قریشی آئزسس کہ فون میں، بالکل گڈ ڈیسیجن ہے یہ۔ فون ہمارے لیے بنا ہے، ہم فون کے لیے نہیں بنے۔ آج ہم ایسے فون یوز کر رہے ہیں جیسے کہ ہمارا یہ خوراک ہے، او بھائی اس کو لفٹ نہیں دینی اتنی، اسے اپنی زندگی کا مقصد نہیں بنانا، اس نے ہمارے کام کرنے ہیں، نہ کہ ہم نے اس کے کام کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے لیے بنائی گئی ہے، ہم اس کے لیے نہیں بنے، یہ ہماری چیز ہے، ہم اس کے غلام نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ گڈ ڈیسیجن انشاءاللہ بھائی، بہت سارے ہیں کیا کہیں اب، لیکن ارادہ پورا ہے کہ آپ کی باتوں ویسٹ نہیں کریں گے، ہم نیت توبہ کی نماز بھی ادا کریں گے۔ بہت اچھی بات ہے۔ فرمایا کہ جس شخص نے 2 رکعت نفل ادا کیے تنہائی میں اور پھر اپنے گناہوں کو اللہ کے سامنے رکھا تو اللہ نے اسے گناہوں سے پاک صاف کر دیا۔ زبان، رفان انصاری کہتے ہیں کہ زبان قابو میں ہوں گی انشاءاللہ۔ گڈ ہو گیا۔ آج کے بعد میں ارادہ کرتی ہوں کہ میں غصہ نہیں کروں گی۔ اللہ کی محبت پانا چاہتی ہیں آپ؟ اچھا جی، اور نہ ہی کسی کو کچھ برا بولوں گی، بہت اچھی بات ہے۔ آج کے بعد زہرا فاطمہ کہتی ہے آج کے بعد میں غصہ نہیں کروں گی انشاءاللہ۔ اچھا، یہ غصے والے کمنٹ بڑے آ رہے ہیں، غصے والی بیماری آپ لوگوں کو بھی ہے ہاں۔ کبھی کسی کا دل نہیں دکھاؤں گی، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، گڈ، ویری گڈ۔ انشاءاللہ آج سے میں بھی جھوٹ نہیں بولوں گی، بہت ہے۔ میں ارادہ کرتی ہوں بری عادتیں چھوڑ کا۔ چلیں جی، اوکے ہو گیا، بہت نیک ارادے آ گئے، اور میں اللہ سے انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے اسپیشل دعا کروں گا کہ اللہ آج جن لوگوں نے لائیو میں جو بھی ارادہ کیا ہے، اللہ چاہے جھوٹا ہی کیوں نہ ہو، چاہے ان پہ ان کا عمل کمزور ہی کیوں نہ ہو، اللہ ان کو توفیق دے کہ وہ جو ہے اپنے ارادے میں اور اپنے قول میں سچے ہو کر آپ کو دکھائیں، کیونکہ یہ ہم نے کوئی مطلب کہ کوئی دولت کے لیے نہیں کیا، کوئی شہرت کے لیے نہیں کیا، ہم نے تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے سب کیا نا۔ ہمارا مقصد یہی ہے نا کہ ہم سے اللہ راضی ہو جائے، ہمارا مقصد تو یہی ہے کہ ہم اس حال میں اس دنیا سے چلے جائیں اور ایسے اعمال کو کرتے کرتے اس دنیا سے چلے جائیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جب جائیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھیں اور بس ہمیں کہہ دے کہ جا میرے بندے تو جنت میں چلا جا، جا میرے بندے میں راضی ہوں تجھ سے۔ نہ جانے ایسی فیلنگز کیا وہ وقت ہوگا۔ چلے دعا کر لیتے ہیں۔ دعا کے آداب تو میں نے آپ کو بتائے تھے، انہی آداب کا رعایت رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہم انی اسألک بأن لک الحمد یا بدیع السماوات والارض یا حنان یا منان یا ذو الجلال والاکرام یا حی یا قیوم۔ جب میں یہ یا کہتا ہوں نا کہ یا حنان یا منان یا ذو الجلال والاکرام، تو یقین کریں کہ اس پہ اللہ تعالیٰ آنسر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، میں حاضر ہوں میرے بندے، بول کیا بولتا ہے۔ تو اب ہم جو بھی مانگیں گے نا اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، لوگوں کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کو سنیں گے اور اللہ تعالیٰ وہ کریں گے بھی انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو اس نیت سے بھی آمین کہنا ہے کہ اللہ سن رہے ہیں، براہ راست بالکل اللہ سن رہے ہیں۔ میری زبان تک الفاظ دیر سے پہنچ رہے ہیں، پہلے اللہ کے علم میں جا رہے ہیں، آپ کے کانوں تک میرے الفاظ بعد میں جا رہے ہیں، پہلے میری دعا اللہ تک پہنچ رہی ہے، یہی نیت ہونی چاہیے۔ اے اللہ، میں کبھی کبھی میں یہ اپنی تھاٹس اس لیے شیئر کرتا ہوں تاکہ آپ کی اصلاح کر سکوں۔ جب میں کہتا ہوں نا کہ اے اللہ، تو میں آگے سے یہ ویسے ہی سوچ لیتا ہوں کہ میرا اللہ مجھے آنسر کر رہے ہیں کہ جی میرے بندے۔ جب میں کہتا ہوں کہ یہ اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں اپنے آپ کو کوئی بڑا ولی اللہ سمجھنے لگا ہوں، خدا کی قسم آپ بھی کریں، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ آپ کریں۔ آپ جب تنہائی میں بیٹھیں اور کہیں کہ اے اللہ، تو آگے سے آپ کا دل آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ میرے اللہ نے مجھے رسپانس دیا ہے، مجھے میرے اللہ نے یہ کہا ہے کہ جی میرے بندے، اور بہت ہی احسن طریقے سے اور بہت ہی محبت والے انداز میں کہا ہے۔
یہ تھاٹس جب تک دل میں نہیں آئے گی نا تو پھر دعا مانگنے کی لذت نہیں ملے گی نا. تو یہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ اب تو چلیں چپ کریں, اب اللہ سے مانگتے ہیں. اے اللہ, اے تمام جہانوں کے مالک, اے تمام جہانوں کے خالق, اے دو جہانوں کو پالنے والے, اے تمام مخلوقات کے رب. اے اللہ, آپ بادشاہ ہیں, ہم فقیر ہیں. آپ خالق ہیں, ہم مخلوق ہیں. آپ رازق ہیں, ہم مرزوق ہیں. آپ دینے والے ہیں, ہم لینے والے ہیں. یا رب, ہم گنہگار ہیں, تو معاف کرنے والا ہے. اے اللہ, ہم خطا کار ہیں, تو ہماری خطاؤں کو معاف کرنے والا ہے. یا رب کریم, ہم کمزور ہیں, اب قوی ہیں. آپ ہی نے ہمیں پیدا کیا, آپ ہی ہمیں کھلا رہے ہیں, پلا رہے ہیں, سلا رہے ہیں. ہمارے سارے معاملات کو آپ ہی سیٹ کر رہے ہیں. یا رب, جانے انجانے میں بہت ساری غلطیاں, گناہ ہم سے ہو چکے ہیں. اے اللہ, آپ کے علاوہ ہمارا کوئی دوسرا رب نہیں ہے کہ جو گناہوں کو معاف کر دے. اے اللہ, ہم اپنی خطاؤں کو لے کر آپ کے پاس آئے ہیں. اپنے ہر گناہ کو ایکسیپٹ کر کے دل و جان سے مان کر آپ کے پاس لے کر آئے ہیں. اے اللہ, اس لیے نہیں لے کر آئے کہ آپ کے سامنے یہ دکھائیں کہ ہم نے یہ بھی کیا, وہ بھی کیا. اللہ, ہم اس لیے لائیں تاکہ ہمیں گناہوں کی معافی مل سکے. ہم اپنا جرم قبول کرتے ہیں, ہمیں معاف کر دے. یا رب, ہماری خطاؤں کو معاف کر دے, ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو معاف کر دے, ہمارے دوستوں کے گناہوں کو معاف کر دے. اے اللہ, جتنی بھی بد نظری کی ہے, جتنے بھی گناہ کیے ہیں, جتنے بھی کبیرہ صغیرہ گناہ ہم سے ہو چکے ہیں, اللہ سب کو معاف کر دے. ہمارے کندھوں سے گناہوں کے بوجھ کو ہلکا کر دے. ہمارے دلوں سے گناہوں کی غفلت کو ہٹا دے. ہماری زندگیوں کو اپنے احکامات اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر لا دے. اے اللہ, ہمیں دوزخ کے رستے سے بچا, دوزخ والے اعمال سے بچا. اور اے اللہ, ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. یا رب کریم, جو بیمار حال ہیں ان کی بیماریوں کو دور فرما, جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ, جن گھروں میں بھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں ان گھروں میں آنے والی پریشانیوں کو بھی دور فرما. ان گھروں کے اللہ لوگوں کو نیکی کی ہدایت اور برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ, جن کے رشتے نہیں ہوئے ان کے رشتے اللہ کروا دے. آمین. اے اللہ, تمام جہانوں کے مالک, ہمارے والدین کو صحت اور تندرستی عطا فرما. اے ہمارے دو جہانوں کو بنانے اور چلانے والے, اے اللہ, ہمارے دوستوں کی زندگیوں کو ٹھیک کر دے, ان کے کاروباروں میں برکتیں عطا فرما. اے اللہ, ان پر رحمتیں نازل فرما, ان کی زندگیوں کو نمازوں سے جوڑ دے. اے اللہ, ان کے لیے نمازوں کو پڑھنا آسان کر دے. اے اللہ, جتنے بھی گناہ ہماری زندگی میں ہیں سب کو دور کر دے, جتنی بھی غفلتیں ہیں سب کو دور کر دے. ہمیں ماں باپ کا فرما بردار بنا. یا رب کریم, آج جتنے بھی گناہوں کو چھوڑنے کی نیت کی ہے, بظاہر وہ قولی نیت ہے, اے اللہ اسے عمل میں لے. جس نے جو بھی ارادہ کیا ہے اللہ اس کو جلد سے جلد شکل عطا فرمانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ, ہمیں جہنم کی آگ سے بچا, ہمیں قبر کے فتنوں سے اور قبر کے عذاب سے بچا. ہمیں قبر کے سوالوں کی یہاں سے ہی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ, کہ جب تیرے مقرر کیے ہوئے فرشتے ہم سے قبر میں آ کر پوچھے کہ من ربک, تو ہم بلا جھجک یہ بولیں کہ ہمارا رب اللہ ہے. جب ہم سے پوچھے کہ من دینک, تو ہم ایسی زندگی گزار کر اس دنیا سے جائیں کہ بلا جھجک اور فخر سے